السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول میں پھر بھی تم کو چاہوں گا کہ ایپیسوڈ نمبر 19 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تمام موج سے ساری شہادتیں لے کر میں آب و خاک سے گزرا عداوتیں لے کر، خود اپنے حرف کے شعلے میں جل کے لوٹا ہوں۔ میں ایک سفر پہ گیا تھا حکایتیں لے کر، سیاہ رات گزرتی ہوئی ہر سو پھیلی خاموشی کو اپنے وجود میں سمیٹ رہی تھی۔ اذیت بھری خاموش چیخیں اس رات میں دفن ہو رہی تھی۔ آسمان صاف تھا اور ہوائیں سرد۔ سرمئی آسمان پر چاند چمک رہا تھا، مگر اس کی روشنی میں عجیب قسم کی تاریکی چھلک رہی تھی۔ ظلم کی سیاہی نے اس کی اجڑی چاندنی کو بھی داغدار کر دیا تھا۔ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی، خوشیوں کو نگل بیٹھی خاموشی، صداؤں پر حکومت کرتی خاموشی، ایسی خاموشی جس کی ہیبت سے دل لرز رہے تھے، جس کی خاموش چیخوں سے دم گھٹ رہا تھا۔ چیختی چلاتی خاموشی اور عالم تنہائی۔ تنہائیوں کی صحرا میں وہ بے چین روح کی طرح بے دست و پا پھر رہی تھی۔ کبھی صوفے پر جا کر بیٹھ جاتی، کبھی ٹہل ٹہل کر پاؤں شل کر لیتی، اور کبھی تیزی سے آ کر سیڑھیوں کی طرف آ کر کھڑی ہو جاتی اور اپنی سہمی ہوئی آنکھوں سے وہ بیڈ روم کی طرف دیکھتی۔ مگر اب تک اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ بیڈ روم میں جا کر غازی کا حال ہی دیکھ لیں، اس سے پوچھ لیں کہ وہ کیسا ہے یا اس کے زخموں کی مسیحائی ہی کر دیں۔ پر آج غازی غازی تھا ہی نہیں۔ شایان کا دل ڈر سے بار بار سہم سہم جا رہا تھا۔ کالی آنکھوں میں بس خوف ہی خوف تھا۔ اپنی مٹھیاں کھولتی، بند کرتی، اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتی، شایان کی رنگت زرد سی ہو رہی تھی۔ اس اضطراری کیفیت میں، اضطراب میں مبتلا وہ پھر سے بے چین ارواح کی طرح ہر طرف گھومنے لگی۔ جب ٹہلتے ٹہلتے ہاتھ پاؤں بے جان سے ہونے لگے تو وہ وہیں ریلنگ تھام کر سیڑھیوں پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ہمیشہ وہ ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتی تھی، ہر موقع پر بس آنسوؤں کا دریا آنکھوں سے بہہ نکلتا تھا۔ پر آج تو ایسا خوف سوار ہوا تھا کہ اس کا رونا ہی بند ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آنسو بھی ڈر سے سوکھ چکے ہوں۔ حالات نے نمکین پانی کو بھی اس کے جسم سے نچوڑ لیا تھا۔ اب اپنے روم میں کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ آواز قریب ہی سے آئی اور اس نے آہستگی سے گھٹنے سے سر اٹھایا۔ پرنس نے شایان کی بے تحاشا سرخ ہوئی آنکھیں دیکھی۔ آنکھیں بہت رونے کے لیے بےتاب تھی، پر خوف نے اس کے سارے وجود پر قبضہ جما لیا تھا۔ ایک لمحے میں وہ شایان کی اندرونی کیفیت سے باخبر ہو گیا۔ آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ ایک سیڑھی اوپر بیٹھے پرنس کی آواز سرد سی تھی۔ اس کا چہرہ پتھروں سا سخت ہو رہا تھا۔ جو کچھ غازی کے ساتھ ہوا تھا، چند ساتھ قبل ہوئے حادثے کی زندہ تصویر دیکھ کر پرنس کے اندر چند تبدیلیاں اور بھی رونما ہو چکی تھیں۔ بچے کچھ نرم احساسات برف جیسے منجمد ہو چکے تھے، جن کی کاٹ اس کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی۔ میں بہت ڈر رہی ہوں مصطفیٰ، وہ ہراساں سی اپنے خوف کا اعتراف کر رہی تھی۔ آواز بھی کانپ رہی تھی اور ہاتھ پاؤں میں بھی لرزش سی اتری ہوئی تھی۔ کیوں؟ پرنس کی آواز اور بھی سرد ہو اٹھی۔ بھوری آنکھوں میں سوائے برہمی کے اب کچھ نہیں تھا۔ وہ لوگ بچی کو مار ڈالیں گے۔ شایان کے لبوں سے اس کا ڈر نکلا اور پرنس نے سر جھٹکا، پھر ڈرے ڈرے زرد چہرے کو دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے پاپا اتنے کمزور ہیں؟ اس نے چھپتا ہوا سوال کیا اور شایان ساکت سے رہ گئی۔ چہرہ عجیب سا ہو گیا۔ وہ لوگ بزدل ہیں شانی، بس بزدل۔ ان کا کام ہے بس ڈرانا، اکیلے پر وار کرنا، اپنی طاقت کے بلبوتے پر سچ کو دبانا۔ پر وہ پاپا کو ماریں گے نہیں، وہ مار ہی نہیں سکتے، بس انہیں ہرانے کی کوشش کریں گے ہر طرح سے، ہر حربے آزما کر۔ شایان یکٹک اس کی شکل دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر ڈر اور خوف کا ایک بھی سایہ نہیں تھا، نہ کسی رنج و درد کا احساس۔ حالات نے اسے اور کمزور بنا دیا تھا اور پرنس کو بہت مضبوط۔ اس کے باوجود بھی وہ نارمل نہیں تھا۔ جو بچہ ایک خطرناک مرد بن جائے، وہ نارمل ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ شایان کو کیا معلوم، پرنس اس رات خوف و درد کے ہر احساس کو چھو کر احساسات سے بالکل خالی ہو چکا تھا۔ وہ اب شاید کبھی نارمل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے پتھر میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اور پتھر احساساتی نہیں ہوتے، بلکہ ان میں احساسات کھوجنے والے خود لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ آپ ڈرنا چھوڑ دیں شانی، اب آپ کو بہت کچھ دیکھنا اور برداشت کرنا ہے۔ وہ بولتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ شایان اس وقت اس کا مطلب نہیں سمجھی تھی، پر وقت بیتتا گیا اور پرنس کی اس بات کا مطلب اسے سمجھ میں آتا چلا گیا۔ اپنے روم میں جائیں شانی، وہ خود کو دیکھتی شایان سے کہہ کر دوبارہ سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا اور اپنے کمرے میں گم ہو گیا۔ شایان کی نگاہیں بس اسے جاتے اور کمرے میں بند ہوتے دیکھتی رہی تھی۔ پھر وہ بھی آہستہ آہستہ اٹھی،
اور ایک ایک سیڑھیاں پلِ صراط کی طرح طے کرتی اپنے کمرے کے دروازے پر ٹھہر گئی۔ بہت ہمت درکار تھی اسے غازی کا سامنا کرنے کے لیے۔ اس کی وجہ سے آج غازی کی غیرت کو روندا گیا تھا۔ اسے جھوٹا ثابت کر کے اس کے اندر کے انصاف پسند انسان کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا، اور یہ سب صرف اس کا قصور تھا۔ اس میں اس کی بزدلی کا ہاتھ تھا۔ وہ کیسے اس کا سامنا کرے؟ پر دور بھی تو نہیں جا سکتی، نہ اسے تنہا چھوڑ سکتی تھی۔ شایان نے لرزتی انگلیوں کی مٹھیاں کس لی اور ایک لمبی سانس لے کر سینے میں اٹکا سانس آزاد کرنے کی کوشش کی تھی، پر سانسیں بس پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھیں۔ اپنی ساری ہمت جمع کر کے اس نے ہلکے سے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا تھا۔ دروازہ کھلا اور شایان کی پہلی نگاہ غازی پر گئی تھی۔ ڈریسنگ کے پاس کھڑا وہ اپنی پٹیاں کھول رہا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ اپنے تازہ زخم کیوں کھول رہا تھا؟ اس طرح تو اس کے زخم اور بھی خراب ہو جائیں گے۔ وہ پل میں گھبرائی دل میں بسی محبت نے بے قرار کیا، اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا، اور جو شایان غازی سے ڈری سہمی تھی، وہ وجدان کی محبت میں سب بھول کر بہت تیزی سے ڈریسنگ تک آئی تھی۔ بجی کیا کر رہی ہیں؟ مت کریں۔ غازی نے لہو رنگ نگاہوں کو اٹھا کر اپنے سامنے آ کھڑی ہوئی شایان کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھوں کو جو اس کے ہاتھ تھام چکے تھے۔ ڈونٹ ٹچ می۔ اشتعال کی ایک لہر اس کے سینے سے لے کر پورے وجود میں چھا گئی، اور اس نے ایک دم سے شایان کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹا کر اسے دھکا دے دیا تھا۔ دھکے سے وہ سیدھے ڈریسنگ سے ٹکرائی۔ پشت پر زبردست چوٹ لگی، پر اس چوٹ سے زیادہ تکلیف غازی کے رویے نے دی تھی۔ ششدر سی وہ آنکھیں پھاڑے غازی کے سرد و اسپاٹ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی وجی نے اسے دھکا دیا تھا، یہ اس کے لیے شوق تھا۔ وجی؟ صدمے سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے بے ساختہ پھر سے ہاتھ بڑھایا، پر شاید اب بھی بے یقینی نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ پر غازی پر جو آج بیتی تھی، غصے نے اسے خود سے بھی بیگانہ کر دیا تھا۔ ہاتھ بھی مت لگانا مجھے تم، دور چلی جاؤ میری نظروں سے، چلی جاؤ مجھ سے دور۔ وہ جس غم و غصے کی کیفیت سے گزر رہا تھا، اس کا دل کہہ رہا تھا ساری دنیا کو جلا کر خاک کر دے، شایان کو بھی اور خود کو بھی۔ جو کچھ آج اس نے سہا تھا، وہ اپنے دل میں لگی آگ سے اپنی محبت کو بھی جلتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ ادھر شایان کے دل پر اس کی اجنبی نفرت نے آری سی چلا دی تھی۔ اس حادثے کے بعد بہت چاہا تھا کہ غازی اس سے نفرت کرے، اسے دھتکار دے، پر یہ نہیں معلوم تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو ہر درد پر یہ درد بھاری ہو جائے گا۔ وجی؟ وہ ابھی بے یقین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چہرہ ایک دم سے سفید سا ہونے لگا۔ غازی کی آنکھوں میں آگ کی لپٹیں سی نکل رہی تھی، برہمی بسی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں نا، چلی جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ ایک دم سے پوری آواز سے چیخا تھا۔ صرف چیخا نہیں تھا، اس نے شایان کا بازو دبوچ کر اسے کھینچا اور دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ شایان لڑکھڑا کر سیدھے فرش پر گری تھی۔ اتنا شدید رد عمل! اس کے گھٹنے پر بہت زور کی لگی تھی، پر درد دبا کر اس نے پلٹ کر غازی کی طرف دیکھا۔ غازی رخ موڑ چکا تھا۔ شایان کا سارا وجود ہی شل ہونے لگا۔ وہ بہت تیزی سے اپنے ہاتھوں میں بندھی پٹیاں کھول رہا تھا۔ ہاتھوں میں بندھی پٹیاں کھولیں، سر پر لگی سفید پٹی نوچ کر زمین پر پھینکی، پیشانی پر لگی بینڈیج کھینچ کر نکال دی، اور اس سے بھی تیزی سے وہ اپنی الماری کی طرف بڑھا تھا۔ شایان فرش پر منہ کھولے اسے اپنی الماری سے گن نکالتے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی گن لوڈ کر رہا تھا۔ شایان کی طرف تو اسے نگاہ غلط ڈالنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی تو روح بھی کانپ رہی تھی۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ کیا تباہ کرنا چاہتا تھا؟ کیا ساری مسافتیں رائے گاہ جائیں گی؟ آنکھیں بند کر کے سوچا، پھر ساری چوٹیں بھلا کر وہ اپنی جگہ سے بہت تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ غازی کے چہرے پر چھائی غصے اور نفرت کی سرخی سے دل لرز رہا تھا، مگر وہ اسے کھونے کے عمل سے نہیں گزر سکتی تھی۔ وجی آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کچھ غلط نہ کر بیٹھے اس خوف سے شایان سراپا تھرا گئی۔ اس کی ساری بیگانگی، ساری برہمی کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ بہت تیزی سے اس کی طرف آئی تھی۔ یہ تم سے مطلب نہیں رکھتا ہے، اور گولیاں بھرتے ہوئے وہ اسی طرح برہم تھا۔ ایک نگاہ اسے دیکھا اور بھوری آنکھوں کی سرخی نے شایان کو سراسیمہ کر دیا۔ ہراساں سا ہوتے ہوئے اس نے غازی کے ہاتھوں کی طرف دیکھا، جدھر جگہ جگہ جلد پھٹ گئی تھی اور خون رس رہا تھا۔ پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کئی زخم تھے، نہ جانے وہ باہر کس سے لڑ کر آیا تھا، کتنے زخم کھا کر آیا تھا۔ پر یہ تو ظاہری چوٹیں تھیں، غازی کے دل پر کیا کیا نہیں گزر گئی تھی۔ اس تڑپ نے شایان کی آنکھوں میں تیزی سے پانی بھرا۔ کسی اور کو مارنے سے پہلے مجھے ہی مار ڈالے نا، وہ ایک دم سے بھیگی آواز میں بولی، اور غازی نے تیزی سے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں غصے کے شعلے اور بھی بھڑک گئے تھے۔ تم تو اپنی بزدلی کے ہاتھوں پہلے ہی سے مری ہوئی ہو، ایک مرے انسان کو اور کیا ماروں؟ اس کے الفاظ سے شایان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں کس دیا۔
کالی آنکھوں میں بسی بے بسی ہی بے بسی تھی اور بھوری آنکھوں میں غصہ ہی غصہ۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پر میں بزدل نہیں ہوں، میں آج ان سب کو مار دوں گا، مر جاؤں گا، مگر میں اپنی غیرت پر بزدلی کا ٹیگ لگا کر نہیں جی سکتا۔ اس نے گن اپنی جینس کی جیب میں ٹھوسی اور وہ شایان کو اپنے سامنے سے دھکا دیتا کہ شایان نے بس ایک پل کو سوچ ڈالا اب اسے کیا کرنا تھا۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی دروازے تک گئی تھی، اسے تیزی سے دروازہ بند کیا تھا اور وہ دروازے سے پشت لگا کر اس طرح کھڑی ہو گئی کہ اب وہ کمرے سے نہیں نکل سکتا تھا۔ اپنی جگہ کھڑا غازی اس کی ساری کارروائی جبڑے بھینچے دیکھ رہا تھا۔ میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، اس طرح آپ کو مرنے نہیں دوں گی۔ دروازے کے ساتھ پشت لگائے اب بھی شایان کی کالی آنکھوں میں خوف کا ایک بھی سایہ نہیں تھا۔ وہ بلا خوف غازی کی سرخ آنکھوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ تمہاری جیسے بزدل لڑکی کبھی بھی میرے قدم نہیں روک سکتی، تم کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ سر جھٹک کر استہزائیہ مسکرایا اور اپنے قدم آگے بڑھائے ہی تھے کہ وہ درد و غم سے چینخ پڑی تھی۔ غازی صاحب، ایک قدم بھی آگے بڑھائے نا تو یاد رکھیے گا آپ کو شایان سے محروم کر دوں گی۔ آپ باہر گئے نا تو واپس ہی میں خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ آپ کے کچھ کرنے سے پہلے میں خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ ایک دم شیرنی سے غورائی تھی اور غازی کے قدم ٹھٹک گئی۔ بھوری آنکھوں میں غصے کے ساتھ کہیں بے بسی کی ایک جھلک بھی ابھری تھی۔ شایان کی آنکھوں میں کچھ کر گزرنے کا ارادہ تھا اور غازی کے قدم اسی ارادے نے جکڑ لیے تھے۔ آپ کہتے ہیں میں بزدل ہوں؟ ہاں میں ہوں بزدل۔ وہ دروازے سے لگی درد سے چیخی اور غازی نے دانت بھینچ لیے۔ دونوں کی آنکھوں میں سرخی ہی سرخی تھی، ایک دوسرے سے جڑی روحیں ایک دوسرے کے درد سے تکلیف سے بلبلا رہی تھی۔ میں بزدل نہ ہوتی تو میں اسی دن مر جاتی۔ میں بزدل نہ ہوتی تو آپ کا ساتھ دینے کے لیے گواہی دینے چلی جاتی۔ میں بزدل نہ ہوتی تو آج آپ مجھ سے ایسے نفرت اور اجنبیت سے باتیں نہ کر رہے ہوتے۔ ہاں ہوں میں بزدل، اور آپ کی محبت نے مجھے اور بزدل بنا دیا ہے۔ شایان کی آواز میں درد و غم چٹک رہے تھے۔ غازی کی آنکھوں میں جلتی آگ مدھم پڑنے لگی تھی، وہ بس یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ میں بزدل ہی صحیح، مگر ایک بار اپنی عزت کھو چکی، اب اسے ہر گلی ہر گھر میں نیلام ہوتے نہیں دیکھ سکتی، سمجھے آپ؟ آواز درد سے پھٹ سی گئی، دونوں کی آنکھیں ضبط سے سرخ تھیں اور بہت کچھ برداشت کرتا دل غم سے بوجھل۔ آپ قانون کا سہارا لے کر گنہگاروں کو سزا دلوانا چاہتے ہیں، مگر اس کا کیا فائدہ ہوگا ایس پی وجدان خانزادہ؟ بس ہر زبان پر آپ کی بیوی کے بے آبرو ہونے کے چرچے ہوں گے، برداشت کر لیں گے آپ؟ شایان نے کڑواہٹ سے بولتے ہوئے بہت ہی چپتا ہوا سوال کیا اور غازی کی آنکھوں میں قہر اترا۔ میں سب کی زبان ہی کھینچ لوں گا۔ اس کی آواز سخت تھی اور آنکھوں میں سرخی۔ کتنوں کی زبان کھینچیں گے؟ بولیں۔ کتنوں کی آنکھیں نوچیں گے؟ وہاں ہر روز ہر گھڑی مجھے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، مجھ سے ہر وہ سوال کیا جائے گا جو شرافت کے نام پر دھبا ہوتا ہے۔ کیا برداشت کر لیں گی آپ؟ ہر روز نیلامی میری کی جائے گی، مجھے دھمکایا جائے گا، مجھے… غازی کو بہت تیزی سے ماجرا سمجھ میں آیا تھا۔ شایان کے کچھ اور بولنے سے پہلے ہی اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ سب کس نے کہا تم سے؟ بولو، کس نے کہا یہ سب تم سے؟ کس کا فون آیا تھا یہاں؟ اس نے ایک دم سے پوچھا اور شایان نے نگاہیں چرا لی۔ فون آئے تھے، بہت بار آئے تھے، پر اس نے غازی سے سب چھپا لیا تھا۔ غازی اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سارا ماجرا سمجھ چکا تھا۔ تو ان لوگوں نے تمہیں ڈرایا، تمہیں یہ سب بتا کر دھمکایا اور تم سب مان گئی؟ وہ ایک دم سے ہنسا جیسا خود پر ہنس رہا ہوں۔ شایان نے درد سے آنکھیں بند کر لیں۔ تمہیں ان کی باتوں پر یقین تھا مگر میرے کہنے پر نہیں؟ تم کیوں بھول گئی تم ایس پی وجدان کی بیوی ہو؟ میں تمہیں بچاتا ہر گندگی سے، میری حفاظت میں تمہاری عزت کوئی نیلام کر کے تو دیکھتا۔ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں ہر جنگ لڑ جاتا، لیکن نہیں، تمہیں تو مجھ پر یقین ہے ہی نہیں۔ تمہیں میں بزدل لگتا ہوں، تمہیں کمزور لگتا ہوں۔ وہ بولا اور اس کی آواز میں درد ہی درد چٹک گئے۔ آج تک اس نے جرم کے آگے سر نہیں جھکایا تھا۔ انصاف و عدالت کی راہ پر چلنے والا غازی اپنی بیوی ہی کو انصاف نہیں دلا پایا تھا۔ اس کی اپنی بیوی، اس کی اپنی زندگی ہی گنہگاروں کو چھوڑ رہی تھی، بلکہ صرف خود ہی نہیں، اسے بھی مجبور کر رہی تھی کہ وہ بھی گناہ کے آگے سر جھکا دے۔ شایان، کیوں تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ کیوں تم مجھے جیتے جی مار ڈالنا چاہتی ہو؟ مجھے ایک موقع تو دو۔ میں کمزور نہیں ہوں، میں بزدل نہیں ہوں۔ وہ جیسے ایک دم سے ہارا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ کتنی اذیتیں تھیں اس بھوری آنکھوں میں۔ شایان تڑپ اٹھی۔ نہیں وجی نہیں۔ وہ ایک دم سے دوڑتے ہوئے آئی تھی اور اس کے سینے سے پوری قوت سے لپٹ گئی تھی۔ غازی نے کس کر آنکھیں بند کر لی، ہاتھوں کی مٹھیاں کسے وہ بس اسے سن رہا تھا۔ وہ ایک دم سے دوڑتے ہوئے آئی تھی اور اس کے سینے سے پوری قوت سے لپٹ گئی تھی۔ غازی نے کس کر آنکھیں بند کر لی، ہاتھوں کی مٹھیاں کسے وہ بس اسے سن رہا تھا۔ نہ آپ کمزور ہیں، نہ آپ بزدل۔
لیکن میرے پاس آپ کو اور بھی اذیتیں سہتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں آپ کو کھو دوں، مجھ میں یہ حوصلہ نہیں ہے۔ شایان نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میں سب برداشت کر لی تھی وجی، میں ہر نگاہیں بھی برداشت کر لی تھی، مگر میں آپ کو نہیں کھو سکتی۔ ان لوگوں نے مجھے دھمکی دی ہے، میں اگر کورٹ تک گئی تو وہ لوگ آپ کو مار ڈالیں گے۔ میں سب کچھ کھونے کے بعد آپ کو نہیں کھو سکتی وجی۔ کب سے جمع ہوا دریا اچھلا اور شایان کی آنکھوں سے پھوٹ پڑا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ بے تحاشا رو بھی رہی تھی۔ ان آنسوؤں نے شایان کی طرف سے دل میں ابھرا ہوا سارا غصہ دھو ڈالا۔ وہ کیسے بھول گیا؟ وہ لوگ ہر حربہ آزمائیں گے اس کی زندگی میں طوفان لانے کے لیے۔ یہ ضرور حشمت فردوسی کا کام تھا۔ اس حادثے نے تو ویسے بھی شایان کی ساری ہمت توڑ دی تھی، باقی کا کام حشمت فردوسی نے کر دیا۔ پھر بھلا وہ کیسے اتنی خوفزدہ نہ ہو؟ غازی نے جبڑے کسے اور اس نے شایان کے ارد گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھ دیا۔ شایان، مجھ پر یقین کرو، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، بس ایک بار مجھ پر اعتبار کر لو۔ اس نے زبردستی شایان کو خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں بھر کر اسے دیکھا۔ آواز میں پیار کھلا تھا اور بھوری آنکھیں اب محبت سے اسے پکار رہی تھی۔ شایان نے بمشکل سسکیوں پر قابو پاتے ہوئے بے بسی سے کہا، آپ پر یقین ہے وجی، پر اپنی بدنصیبی پر نہیں۔ پلیز وجی، میرے لیے چھوڑ دے سب، ایک بار صرف میری مان لیں۔ روتی ہوئی آنکھیں اس سے التجا کر رہی تھیں اور لبوں پر منت تھی۔ اپنے چہرے کو تھامے غازی کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتی ہے۔ نہیں شایان، یہ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی مانگ لو پر یہ نہیں۔ اپنے ارادے سے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ شایان کے چہرے پر سے اس نے اپنے ہاتھ بھی کھینچ لیے۔ اس نے روتے ہوئے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ رخ ہی موڑ لیتا کہ شایان نے اس کا بازو تھام لیا۔ پلیز وجی، میرے لیے مان جائیں، مجھ میں آپ کو کھونے کا حوصلہ نہیں ہے۔ سب کچھ کھو چکی ہوں، آپ کو کھویا نا تو پھر مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، بھول جائیں سب۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے اس سے فریاد کر رہی تھی اور غازی نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ محبت کی آزمائش کتنی سخت ترین ہوتی ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شایان، پلیز کیوں مجھے نئی آزمائش میں ڈال رہی ہو؟ اور بھولنے کی بات کرتی ہو نا، تو کیا تم بھول سکتی ہو سب؟ میرے لیے وہ حادثہ بھلا سکتی ہو؟ بے بسی سے بولتے بولتے ایک دم سے اس نے شایان کی طرف دیکھ کر بہت تلخی سے پوچھا تھا۔ شایان ساکت سی ہوئی۔ خاموش کیوں ہو؟ بولو، کیا تم بھول سکتی ہو؟ وہ پوری سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا سوال کر رہا تھا۔ شایان کی پتلیاں ٹھہر گئی تھیں، وجود ساکت تھا اور دل و دماغ میں ایک جنگ چھڑ گئی۔ پھر چند لمحوں میں اس نے فیصلہ کر لیا۔ سب ہارے، محبت فتح یاب ہو گئی۔ وجی، آپ چاہتے ہیں نا میں سب بھول جاؤں، آپ کو اپنا اعتبار بخش دوں نا، پھر آپ کو میری یہ بات ماننی ہوگی۔ اپنے آنسو تیزی سے صاف کرتے ہوئے وہ اس کا کڑا امتحان لے گئی تھی۔ غازی ساکت سا ہوا تھا۔ ان سے انصاف میرا اللہ لے گا وجی، میں نے ان کا مقدمہ اپنے اللہ پر چھوڑا، پر میں اپنی زندگی میں اب ان لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں ان لوگوں کو اب نہیں دیکھنا چاہتی۔ میرے پاس آپ اور مصطفیٰ کے سوائے کوئی نہیں ہے۔ میں اس جنگ میں آپ دونوں کو نہیں کھو سکتی۔ میں سب بھول کر آپ کے ساتھ نئی شروعات کروں گی، پر وعدہ کریں مجھ سے، اب آپ ان لوگوں سے کوئی جنگ نہیں لڑیں گے۔ ہم اپنی زندگی میں ان سب کو بھلا دیں گے۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر وہ غازی کو بہت امید سے دیکھ رہی تھی۔ غازی کو اس نے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ آزمائش کا مقابلہ کرنے کے لیے غیرت کا چوک رہی تھی اور محبت مان جانے کے لیے اس سے فریاد کر رہی تھی۔ شایان اس کے چہرے پر آتے سارے اتار چڑھاؤ کو پڑھ رہی تھی۔ اس نے غازی کا ہاتھ اور بھی مضبوطی سے تھام لیا۔ آپ چاہتے ہیں نا میں سب بھول جاؤں، تو میں کیسے سب بھول سکتی ہوں؟ جب آپ مجھے اس جنگ میں کھینچنا چاہتے ہیں، میں ہر روز اس عذاب سے نہیں گزر سکتی جہاں مجھے ہر روز اپنے مجرم کا سامنا کرنا ہوگا۔ میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی وہ حادثہ۔ میں اس جنگ میں محبت کو کھو دوں گی وجی۔ مجھے ایسا انصاف نہیں چاہیے جو مجھے میرے وجی کو کھو کر ملے۔ غازی بس اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کالی آنکھوں میں خوف اور درد کی پرچھائیں کے بیچ محبت کا دریا موجیں مار رہا تھا۔ وہ بے بس ہونے لگا۔ غازی محبت کے آگے گھٹنے ٹیک رہا تھا۔ شایان، میں کچھ نہیں کہیں وجی، کچھ نہیں۔ اس نے ایک ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ اب بس آنکھوں سے آنکھیں اپنی بات منوا رہی تھی۔ کچھ لمحے بعد وہ پلکیں جھکا کر بولی، آپ کو شایان چاہیے یا انصاف کی جنگ؟ آپ کو محبت اور نفرت میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ آج جس کا چناؤ کریں گے وہ ساری زندگی آپ کی ہمسفر رہے گی۔ غازی نے شایان کے چہرے کو دیکھا، پھر آنکھیں بند کی اور پھر کھول کر اس منموہنے چہرے کو دیکھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کی حکومت اس کی روح پر تھی۔ وہ اس سے محبت کر کے ہی زندہ رہ سکتا تھا۔ اگر اس نے اپنے اندر کے غازی کو نہیں مارا تو تعمر کے لیے وہ اپنی محبت کھو دے گا۔ اگر محبت کھوئی تو پھر کیا پایا اس نے؟ چند گھڑی لگی اور محبت نے ہر جذبے پر فتح حاصل کر لی۔ انصاف تو ہو کر رہے گا،
مگر محبت کی فتح یابی کے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر شایان کے دونوں ہاتھ تھامے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ محبت، صرف محبت، مجھے اپنے شایان کے سوا کچھ نہیں چاہیے، وہ بولا، اور شایان اندر تک شانت ہوتی چلی گئی۔ اس کے پاس وجی جیسا شخص تھا، اس کی محبت کا دریا تھا، پھر اسے کیا اور چاہیے؟ سکون سے آنکھیں بند کر کے اس نے دھڑکنوں سے دھڑکنوں کو ملتے محسوس کیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے معاف کر دیں وجی، معاف کر دیں، سینے سے لگی وہ آنکھیں بند کر کے بھیگی آواز میں بولی تھی۔ محبت بھلے جیت گئی تھی، پر ایک گلٹ اس کے ساتھ تھا۔ اس کے لیے وجدان نے اپنے غازی کو مارا تھا۔ غازی نے بس ایک گہری سانس لی، حصار تنگ کیا، اور ایک دم سے اس نے اپنے سینے سے لگی شایان کو دیکھتے ہوئے طمانینت کا احساس اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ غازی کو مار کر وجدان کو تحفے میں شایان کا اعتبار بخش دیا گیا تھا۔ ہر درد کا مداوا وہ اعتبار بن گیا، ہر زخم کا ازالہ ہو گیا، جس کے نصیب میں اس کی شایان مکمل لکھی جا چکی تھی۔ آئی ایم سوری وجی، سوری۔ وہ اب بھی اس کے سارے احساسات سے بے خبر بس اس کے سینے پر چہرہ رگڑتے ہوئے بھیگی آواز میں بس اتنا ہی بولے جا رہی تھی۔ اس موقع پر سوری کی بجائے آئی لو یو کہتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس کے سر کو پیار سے سہلاتے ہوئے وہ بولا، اور شایان نے جھٹکے سے اس سر اٹھایا۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ آئی لو یو کب مجھ سے بولو گی؟ پوری آنکھوں میں چمک تھی، مسکراہٹ تھی۔ شایان نے کچھ پل بس اسے یکٹک دیکھا اور کبھی نہیں۔ ایک دم سے روتے ہوئے وہ اس کے سینے سے لگی، ساتھ ہی ایک مکہ اس کے سینے پر مارا تھا۔ وہ ہلکے سے کراہا تو وہ تیزی سے اس کے سینے سے الگ ہوئی اور گھبرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ درد ہو رہا ہے؟ اس کے سینے پر ایک ہاتھ رکھ کر وہ ایک دم سے فکر مند ہوئی تھی۔ غازی نے بس پلکوں سے نفی میں اشارہ دیا اور اپنے سینے پر رکھے شایان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تم میرے ہر درد کا مداوا ہو۔ جذبات سے بوجھل آواز اور وارفتگی سے تکتی بھوری آنکھیں شایان ان آنکھوں میں کھو جانا چاہتی تھی، ان میں کھو کر فنا ہو جاتی کہ آنکھیں اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے نیچے جھکی اور اپنے ہاتھ پر رکھے اس نے غازی کے ہاتھ کو دیکھا۔ میں بس ابھی آئی۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ کر تیزی سے واش روم میں گئی تھی اور غازی نے بس گہری سانس بھری۔ پھر ایک چیز یاد آئی تو اس نے اپنی جینس سے بھری گن نکالی۔ کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ ایک انجام کے منتظر رہتی ہے کہ جیت کس کی ہوئی۔ اس کہانی کا انجام بھی تیری موت کے ساتھ ہی ہے۔ آج نہیں تو کل میں اسی گن سے تیرا کام تمام کروں گا۔ اس نے اس گن کو دیکھتے ہوئے نفرت سے سوچا۔ آنکھوں میں ایک عزم سا تھا اور پھر وہ الماری کی طرف بڑھا تھا۔ بہت تیزی سے اس نے الماری کے پٹ کھولے اور اپنے مخصوص لاکر میں وہ گن سنبھال کر رکھ دی تھی۔ ابھی وہ الماری بند کر ہی رہا تھا کہ شایان فرسٹ ایڈ باکس لے کر کمرے میں آ چکی تھی۔ غازی نے مڑ کر اس کی طرف ہلکی سی مسکراہٹ اچھالی اور ایسا لگا جیسے کمرے کی فضا میں محبت کا دھیما دھیما سا ساز کھلنے لگا ہو۔ محبت غم کے ہر بوجھ سے آزاد ہو کر سانس لینے لگی تھی۔ ادھر بیٹھے، شایان نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا اور وہ گہری سانس لے کر بیڈ کی طرف آ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ وہ بیٹھا تو وہ بھی وہیں اس کے سامنے ہی ٹک گئی۔ ہاتھ دیں اپنے۔ وہ اس کے ہر زخم پہ مرہم رکھنے کو تیار تھی۔ غازی کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تیری اور اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ بہت ہی نرمی اور محبت سے اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ غازی کی نگاہیں اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھو رہی تھی۔ رویا رویا گلابی ہوتا معصوم چہرہ، کیا وہ چہرہ ایسا تھا کہ اس پر ظلم توڑا جائے؟ غازی کو کچھ دیر پہلے کا اپنا غصہ یاد آیا، اپنی حرکت یاد آئی تو دل تڑپ سا گیا۔ غازی کے ہونٹوں پر سوری شایان۔ شایان نے بس سر اٹھا کر اسے دیکھا جو شرمندہ سا نظر آ رہا تھا۔ آج معاف کر دیتی ہوں، پھر نہیں کروں گی۔ اس کے دوسرے ہاتھ کو تھامتے ہوئے انداز نہ روٹھا سا تھا۔ غازی ایک دم سے ہلکا پھلکا سا ہو کر ہنسا تھا۔ پھر بھی سوری۔ غازی نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور شایان کے چہرے پر آتی چند گھنگریالی لٹوں کو نرمی سے پیچھے کیا تھا۔ شایان نے آہستہ سے پلکیں اٹھائیں، مگر ان بھوری آنکھوں میں جذبوں کا ایسا سمندر تھا کہ اس کی پلکیں جھکتی ہی چلی گئیں۔ دھڑکنوں نے نیا راگ الاپنا شروع کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے تھے۔ جب معاف کر دیا تو کس بات کی سوری؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا بھیگا کاٹن کا آستین اوپر کر کے چھلی ہوئی کونی پر رکھنا چاہا کہ اس سے پہلے غازی نے تیزی سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کر دیے۔ تم پر غصہ ہوا، تم پر چلایا اور تمہیں دھکا دیا، ان سب کے لیے معاف کر دو مجھے۔ وہ نرمی سے بولتے ہوئے اپنی شرٹ بھی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ شایان کی پلکیں کانپی، ہاتھ بھی لرزے، مگر غازی کے بڑھائے گئے بازو پر وہ کھسک کر بھیگا کاٹن رکھ کر زخموں کو مسیحائی بخش رہی تھی۔ پلکیں جھکی ہوئی تھیں، پر وہ غازی کی نگاہوں کی وارفتگی سے بے خبر نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، آپ کا غصہ جائز تھا، میری وجہ سے آپ نے بہت اذیت برداشت کی۔
بولتے ہوئے وہ اس کے اور قریب ہوئی اور اس کے سینے پر لگے سرخ نشانوں پر اب مرہم رکھ رہی تھی۔ سینے پر لگے زخموں پر پھونک مارتے ہوئے ہونٹوں نے غازی کے دل کو بے قرار کر دیا تھا۔ اب ماضی کا کوئی ذکر نہیں، آج کی رات بس ہمارا مستقبل، نئے وعدے، نئی قسمیں، نئے ارادے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور ایک انگلی اس کی گلابی لبوں پر رکھ دی۔ ایک لہر تھی جو انگلی سے لے کر دل تک پہنچی تھی۔ شایان کی پلکوں پر بوجھ اور بڑھنے لگا۔ وہ بہت نرمی سے اس کے لبوں کی نرمی اپنی انگلی کی پوروں میں جذب کر رہا تھا، پر آپ نے دھکا بہت زور سے دیا تھا۔ اس کی انگلی کو اپنے ہونٹوں پر پوری جان سے محسوس کرتے ہوئے گھبرا سی رہی تھی۔ آج خود اس نے غازی کو چناؤ کا موقع دیا تھا، اس نے اسے چنا تھا، تو شایان کو بھی اب اپنا اعتبار اسے بخشنا ہی ہوگا۔ آج سے اس کی زندگی نیا رخ بدلنے والی تھی۔ شایان سوچ سوچ کر ہی گھبرا رہی تھی، اس لیے گھبراہٹ میں ان لمحوں میں بھی ہونٹوں سے بے وقوفی بھرا شکوہ نکلا اور غازی کے لب مسکرا اٹھے۔ میں مرہم رکھ دوں؟ اس نے ایک دم سے شایان کا ہاتھ تھام کر اس کی انگلیوں میں دبا بھیگا کاٹن نکال کر دور پھینکا اور اسے کھینچ کر اپنے بازوؤں میں لیا تھا۔ اس کے کھلے سینے سے ٹکرائی تھی، ایک بجلی سی کوندی اور سارا منظر ہی روشن ہو گیا۔ محبت کی چکا چوند سے ہر شے جگمگا گئی تھی۔ بڑی بڑی قاتل کالی آنکھیں جو اب بھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں، وہ بھوری آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ اس کے کھینچ کر بازوؤں میں بھرنے سے ایک لٹ جو اس کے ہونٹوں پر آ کر چپک گئی تھی۔ غازی نے ہاتھ بڑھا کر اس لٹ کو آہستہ سے اس کے ہونٹوں سے الگ کیا تھا۔ کالی آنکھوں پر پلکوں کی باڑ گر کر لرزنے لگی اور گلابی لبوں پر آنے والے لمحوں سے لرزش سے اتری تھی۔ دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگی تھیں۔ اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھوتے ہوئے غازی اپنی زندگی کے سب سے حسین لمحوں سے گزر رہا تھا۔ مدتوں وہ اس کے لطافت سے آشنا رہا تھا، پر آج اس کے لطافت میں کھو کر عشق کے جنوں کو راحت مل جانی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی دھڑکنیں سن رہے تھے۔ محبت کی وہ زبان جسے سمجھ کر اب تعمر بس یہی زبان میں بات کرنی تھی، ایک دوسرے کو بس عشق کا درس دینا تھا۔ ایک بار میری طرف دیکھو شایان، ایک بار مجھے یقین کر لینے دو کہ تم میری ہو جانا چاہتی ہو۔ اس نے 2 انگلیوں سے شایان کی ٹھوڑی تھام کر اس سے ایک بار پھر یقین مانگا تھا، اور شایان نے آہستہ سے پلکیں کھولی تھیں۔ کالی آنکھوں میں بس شرم و حیا کے گلابی پن کے ساتھ مکمل رضامندی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، پر بس لمحہ بھر وہ ان آنکھوں میں دیکھ پائی تھی۔ بھوری آنکھوں کی تاب نہ لا کر شایان کا سر آہستہ سے اس کے شانے پر ٹکا، اور لہریے دار بال جس کا وہ دیوانہ تھا، اس کی محصور کن خوشبو غازی کے نتنوں میں گھس کر اس کی دھڑکنوں کو زیر و زبر کر گئی تھی۔ اس نے اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں کسا اور اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا۔ شایان کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ غازی کی سانسوں کو اپنی گردن پر محسوس کر کے وہ بےتابی کا ایک عالم، وہ چڑھتی سانسوں کا ساز، دل تو پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ غازی کے کھلے شانے کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر اس نے تیزی سے سر اٹھایا۔ وجی، بڑی مشکل سے سوکھے حلقوں سے آواز نکلی۔ غازی نے گلابی نشے سے مست آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ جانے وجی، اس نے ایک ہاتھ سے اس کا گال سہلایا اور وہی ہاتھ سرسراتے ہوئے اس کی گردن کے پشت پر کسے تھے۔ شایان کی کمر جکڑے جکڑے وہ پیچھے کی طرف جھکتا ہی چلا گیا تھا، یہاں تک کہ پشت بستر سے جا ٹکی اور اس نے چہرہ بڑھا کر لبوں سے لبوں کو جوڑ دیا۔ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی چھا گئی، پر اس خاموشی میں اب سناٹے چیخ نہیں رہے تھے، اس خاموشی میں سرگوشیاں تھیں، سرسراہٹیں تھیں۔ آج محبت سے محبت کا ملن تھا، ایسی محبت کا جس کی مثال نہیں ملتی، جس محبت نے ایک آگ کا دریا پار کیا تھا۔ آج رات جتنے درد ملے تھے، اس درد کا مداوا وہ محبت بن کر اس کی باہوں میں سما گئی تھی۔ وہ سب بھولتا جا رہا تھا، بس اس کے دل و دماغ میں شایان ہی شایان تھی۔ وہ اپنی بے تحاشا محبت سے اسے روبرو کروا رہا تھا، پر بہت نرمی سے، چاہت سے، اس کے ہر عمل سے۔ شایان اپنے سارے زخم غازی کی آنکھوں سے دیکھتی مسیحائی پا چکی تھی۔ ٹھیک اسی وقت جب محبت نے ملن کے پہلے مرحلے پر قدم رکھا، دور آسمانوں میں اڑتے محبتوں کے پرندوں کے 2 جوڑے آسمانوں پر پھڑپڑاتے ہوئے ان کی چھت پر اترے تھے۔ ان کے پر غم و رنج کے ہر بوجھ سے آزاد ہو چکے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی کے لیے وجدان کے آشیانے پر اپنا بسیرا بسا لیا تھا۔ بسیرا کرنے والی محبتوں کے رنگ ہر رنگ سے جدا تھے، اور وہ محبتیں کبھی بھی فنا نہیں ہونے والی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سنہری صبح دن میں ڈھلی اور ظہر کی ساعتیں بھی بیتی تھیں۔ ہاسپٹل میں نماز کے بعد پھر سے وہی گہما گہمی شروع ہو چکی تھی۔ تم نے مجھے بھاری والی ٹرے کیوں دی ہوئی ہے؟ مصطفیٰ کے کیبن تک جاتے ہوئے انم مشکل سے ٹرے تھامے ہوئے تھی۔ لوازمات سے بھری ٹرے میں مرتضیٰ نے سیروں کے حساب سے کھانے کی اشیاء رکھ دی تھی۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے گھورا۔ تمہارے پیٹ کے حساب سے ہی رکھی ہیں، پل میں صاف کر جاؤ گے تم؟
ساتھ چلتے ہوئے مرتضیٰ کے ہاتھ میں بھی ایک ٹرے تھی۔ ایک ہاتھ میں ٹرے منتقل کرتا دوسرے ہاتھ سے اس کے گال بھی نوچ چکا تھا۔ دل تو اس کے بال کھینچنے کا ہو رہا تھا، مگر بچی اب سر پر دوپٹہ لپیٹے رہتی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے شرارت سے مسکراتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ تھا۔ اپنے پیٹ کا سائز دیکھا تم نے؟ اللہ کے فضل و کرم سے پورا کنواں کیا دریا بھی نہ بھرے، اور بدتمیز گال مت نوچا کرو۔ ترکی بے ترکی جواب دے کر برا مان کر اس نے چہرہ جھٹکا۔ ہاتھ میں ٹرے تھی، ورنہ دو چار ضرور اسے بھی لگا دیتی۔ ایک تو یہ مرتضیٰ کا بچہ اتنی تیز سے گال نوچتا تھا، گال میں جلن سی ہو رہی تھی۔ یار یہ تیرے بال ہے، اور یہ ڈمپل نہ میرا دل کہتا ہے نوچ کے اپنے چہرے پر لگا لوں، میری خوبصورتی اور بڑھ جائے گی۔ اس کے گالوں کو ایک ہاتھ سے بار بار نوچتے ہوئے وہ بڑی حسرت سے بولا۔ انم کے گال اور بال اسے اتنے پسند تھے کہ اکثر وہ یہی بات کہتا تھا۔ بدتمیز، میرے گال تم نوچ ہی دینا، میں یزدان سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ وہ دھمکاتے ہوئے لگاتار اپنے چہرے کو جنبش دے رہی تھی، مگر اسے بھی تو موقع ملا ہوا تھا اپنی بلی کو ستانے کا۔ یزدان؟ مرتضیٰ نے آنکھیں نچائیں۔ یہ مصطفیٰ سے یزدان کب سے ہو گئے سجن جی؟ بڑی شرارت سے اس نے گردن جھکا کر انم کی ناراض آنکھوں میں جھانکا۔ تم سے مطلب؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ گال ہلکے سے سرخ ہوئے پر آنکھیں دکھا کر اسے ڈپٹا۔ مت بتاؤ، پر سن انم، یہ گال مجھے دے دیں، کہا اور پھر سے اس کا گال چٹکی میں بھر لیا۔ انم نے بے بسی سے اپنے پیر پٹکے، اسی لیے اس نے بھری ہوئی ٹرے اس کے ہاتھوں میں دے دی تھی تاکہ راستے بھر اسے ستاتا رہے۔ مرتضیٰ، میں نے تمہاری بہت پٹائی کرنی ہے۔ کوریڈور پار کرتے ہوئے دونوں آپس میں لڑتے ہوئے مصطفیٰ کی کیبن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تم نے میری ماما کا نقش کیوں چرایا؟ یہ اس بات کی سزا ہے، میں سب سے پیارا لاڈلا ہوں گھر کا، پھر یہ بال اور گال اور ڈمپل مجھے کیوں نہیں ملے؟ اس کا سنہری پن چھلکاتی آنکھوں میں شرارت ہی شرارت تھی۔ ویسے اس بات کا غم بھی تھا کہ یہ انم نے اس کی ماما کا نقش کیوں چرا لیا۔ اس بات پر تو ان کی زبردست لڑائی ہوا کرتی تھی، کیونکہ خالہ کو سب سے زیادہ پیاری ہوں میں۔ تم تو اپنی شکل دیکھو، تم تو گھر میں کسی سے نہیں ملتے۔ انم نے زبان دکھاتے ہوئے فخر سے گردن اکڑائی اور ساتھ میں چڑھایا بھی۔ میں اپنے پپا جیسا ہوں۔ مرتضیٰ نے ایک ہاتھ سے اپنے کالر کھڑے کیے۔ پپا جیسا؟ بس تھوڑا سا، تم تو اڈاپٹیڈ بچہ لگتے ہو۔ خالہ سے پوچھوں گی کہیں انہوں نے کہیں سے اٹھا تو نہیں لیا تھا۔ کالی آنکھیں سکڑ کر اس نے مرتضیٰ کی پیاری شکل دیکھی اور مسکراہٹ دبائی۔ مرتضیٰ اس بات سے چڑھتا تھا، یہ وہ جانتے تھے۔ آج تو تمہارے بال اکھاڑ دوں گا میں۔ وہی ہوا، وہ چڑھ گیا اور مرتضیٰ نے تیش میں آ کر اس کا دوپٹہ سر سے کھینچا اور اس کی پونی مٹھی میں جکڑ لی۔ یزدان، یزدان! وہ زور زور سے چیخی، آواز کا سریلا پن اس سے پہلے دروازے کے اس پار موجود ہیرو صاحب کے کان تک پہنچ جائے اور مرتضیٰ کی وہ دھلائی کر دیں۔ اس نے اس کے منہ پر اپنا ایک ہاتھ جما دیا، پر دیر ہو چکی تھی۔ اتنی دیر میں بادشاہ صاحب کے تیز کانوں میں اپنی پیاری بیوی کی آواز پہنچ چکی تھی۔ دروازہ کھلا اور مرتضیٰ نے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ۔ انم اب بھی چہرہ ادھر ادھر کرتے ہوئے کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یزدان نے دونوں کو سر پاؤں تک گھورا۔ ہاتھ ہٹاؤ اس کے منہ سے، اس نے روب سے کہا اور مرتضیٰ نے تیزی سے اپنے ہاتھ اس کے منہ سے ہٹا کر دونوں ہاتھوں سے ٹرے تھام لی۔ انم نے لمبا سانس لیا۔ یزدان، یہ پکڑیں ذرا۔ اس نے سامنے کھڑے یزدان کی طرف ٹرے بڑھائی۔ اب اس کی خیر نہیں، اس نے سوچا، اور مرتضیٰ بہت تیزی سے آفس کے اندر گھسا تھا۔ جس تیزی سے گھسا تھا اسی تیزی سے ٹرے کھڑے ہو چکے شاکر کو تھمائیں۔ اتنی دیر میں انم اس کے پیچھے دوڑ چکی تھی۔ اب کہاں بچ کر بھاگو گے تم؟ میرے گال نوچ نوچ کر سرخ کیے نا تم نے، میں نے تمہارے بال اکھاڑ دینے ہیں، ساری زندگی ہیئر اسٹائل بنانے کو تم ترسو گی۔ وہ بولتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں تمہارے بال اتروا کر وگ کی طرح یوز کر لوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے اور بھی چلاتا چڑھاتا ٹیبل کے ارد گرد دوڑ رہا تھا۔ ٹیبل کے اطراف میں وہ دونوں گول گول گھوم رہے تھے۔ شاکر دلچسپی سے دیکھتے ہوئے ٹرے ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ یزدان بس سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ٹرے لے کر صوفے کی طرف بڑھا اور ٹرے ٹیبل پر رکھ کر پھر سے سیدھا ہو کر ان دونوں کو دیکھا۔ ہاں، تمہاری ملکیت ہے نا میرے بال، جو میں تمہیں آسانی سے اتروانے دوں گی۔ اس کی پھرتی سے انم اور بھی چڑھی جا رہی تھی۔ گول گول گھوم کر سر چکرانے لگا تھا، مگر وہ ہاتھ آ ہی نہیں رہا تھا۔ تم کب تک بچو گی انم؟ یہ گال، یہ بال تو میں لے کر رہوں گا، میری ماما کی چیز ہے، میرا حق ہے۔ وہ اسے چڑھاتے ہوئے اسے پورے آفس میں گھما رہا تھا۔ شاکر نے اپنی ہنسی دبائی اور یزدان نے بس مرتضیٰ کو گھورا تھا۔ یہ میری خالہ کا گفٹ ہے اور میرے ہیرو کی ملکیت، میرے میاں کی دیوانگی ہے میرے ڈمپل اور بال۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اسے ڈیمانڈ کی؟ یزدان تمہیں ڈنڈے ماریں گے، تم جانتے نہیں ہو وہ کتنی جنونی ہے میرے گالوں اور بال کے۔ وہ تیش سے بھری اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ یزدان کی عاشقی کے سارے راز چینخ چینخ کر بتا دے۔ سارا تماشا دیکھتے یزدان نے تعصب سے سر جھٹکا، تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے دوڑتی انم کا بازو اپنی گرفت میں جکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ یزدان، مجھے چھوڑ دیں، میں نے اس کے بال نوچنے ہیں، دیکھیں اس نے کس طرح میرے گال نوچے ہیں۔
وہ اس کی گریب سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے لگاتار ہانپتے ہوئے بول رہی تھی، ساتھ ہی مرتضیٰ کو تیش سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک جگہ کھڑا ہو کر اپنے گھٹنے پر دونوں ہاتھوں کو رکھ کر رکوع کی حالت میں جھکا زور زور سے ہنس رہا تھا۔ شاکر ہونٹوں پر انگلی رکھے خاموش تھا، پر پوری دلچسپی سے وہ انم کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اس رات کی وہ لڑکی یاد آئی، اور اب کھڑی یہ لڑکی۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ محبت کیا کیا کارنامے انجام دے سکتی ہے، شاکر یہ جاننے کے لیے جستجو رکھتا تھا۔ انم سے نگاہ ہٹا کر اس نے یزدان کی طرف دیکھا۔ یزدان نے انم کے گال دیکھے، جہاں اسے ہلکے سے بھنور کے پاس گال سرخ سرخ سے ہو رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے بڑھا کر اس کے گال سہلائے۔ بس سہلائیے مت، آپ اسے ڈانٹے بھی نہ، دیکھیں کیسے منہ پھاڑ رہا ہے۔ یزدان کے گال سہلاتے ہاتھ پرے کرتے ہوئے شکایت کی۔ یزدان نے مرتضیٰ کی طرف دیکھا اور مرتضیٰ تیزی سے سیدھا ہو گیا۔ ساری ہنسی دوبارہ پیٹ کے اندر چلی گئی۔ اب وہ مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلائے شرافت سے کھڑا تھا۔ مرتضیٰ، تم شاکر کے ساتھ جا رہے ہو۔ حکم صادر ہوا اور مرتضیٰ نے گردن پیچھے کی طرف پھینکی۔ ادھر شاکر نے دل ہی دل میں ولف کو داد دی۔ بس ایک بیوی کے گال نوچنے پر کیا سزا دی تھی اس کے ساتھ، اب مرتضیٰ کی خیر نہیں تھی۔ بس اتنا سا، ڈانٹے بھی نہ۔ وہ ٹھنکی اور مرتضیٰ کا دل کیا کس کر ایک اسے لگا دے۔ اس سے بڑی کیا سزا ہوگی؟ اب دیر رات تک اسے شاکر کے ساتھ رہنا ہوگا۔ وہ ولف کا جانشین تھا، اس کا کام لینے کا اپنا ایک انداز تھا۔ خطروں میں کود پڑتا تھا وہ، اور ساتھ والے کو بھی اپنے ساتھ مرواتا تھا۔ اس نے مری مری شکل بنا کر شاکر کی طرف دیکھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اسے ایسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، آؤ جیجا جی، آج اچھے سے تیری خاطر کروں گا۔ یہ جانتا ہے اس کی سزا کیا ہے، تم بیٹھو۔ یزدان مرتضیٰ کی شکل کی بے چارگی دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دباتا انم کا بازو تھام کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسے بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ مرتضیٰ بھی سر چھٹک کر ادھر ہی آ کر بیٹھ گیا۔ اب سزا مل چکی ہے تو کھا پی کر صحت تو بنا لے۔ اب پتہ نہیں کہاں یہ اکھڑ الٹی کھوپڑی لے جا کر مارے پٹوائے۔ ایکشن مارنے کے لیے بدن میں جان تو ہونا ہی چاہیے۔ آ جاؤ، خوب اچھے سے کھا پی لو، شاکر نے سنجیدگی سے کہا، مگر آنکھوں کی وہ چمک۔ بکرے کو حلال کروانے کے لیے چارہ پانی ڈال رہے ہو؟ مرتضیٰ اس کے سامنے ہی بیٹھتے ہوئے بولا، اور شاکر زور سے ہنس دیا۔ انم نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم ہنستے بھی ہو؟ شاکر نے گردن موڑ کر اس کی شکل دیکھی۔ آنکھوں میں شرارت لیے وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے کرم سے دانت مجھے بھی ملے ہیں، سادگی سے جواب دے کر اس نے ہاتھ بڑھا کر پلیٹ اٹھائی۔ ادھر انم زور سے ہنس دی۔ یزدان اور مرتضیٰ اس کی ایسی باتوں کے عادی تھے، اس لیے بس مسکرائے تھے۔ اللہ کے کرم سے اب تو تمہارے بال بھی آ گئے ہیں۔ انم نے اس کے بالوں کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولتے ہوئے فوڈ پیک کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جی آ گئے ہیں، پر میں کسی کو نوچنے نہیں دے سکتا، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولتا نگاہیں جھکائے کھا بھی رہا تھا۔ مرتضیٰ نے کھاتے ہوئے شاکر کے سر کی طرف دیکھا۔ گنجے کو کب سے بال رکھنے کا شوق ہو گیا؟ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تمہارے بال کون نوچ سکتا ہے؟ یزدان کی طرح اتنے لمبے ہو، پہلے سٹول لا کر کھڑا ہونا پڑے گا، پھر بال نوچنے پڑیں گے۔ انم یزدان کے لیے کھانا نکالتے ہوئے شرارت سے گردن موڑ کر یزدان کو بھی دیکھنے لگی۔ یزدان نے پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے چہرہ موڑ گئی۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمہیں بھیا کے بال نوچنے کی حسرت ہے، مرتضیٰ نے بولنا فرض سمجھا، اور شاکر نے ذرا کی ذرا یزدان کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ چھپائی، جو انم کے بولنے پر اپنی کنپٹی کی انگلی سے مسل رہا تھا۔ ہاں ہے نا، میرا دل کہتا ہے ان کے بال نوچ کر اپنے سر پر لگا لوں، پر ڈر لگتا ہے۔ اس کی بات پر یزدان سر ہلا کر ہونٹوں سے سانس خارج کرتا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اور اپنے بال مجھے دے دینا، مرتضیٰ نے جھٹ سے فرمائش کر دی۔ پر کیسے؟ یزدان کے بال کیسے نوچ سکتی ہوں؟ وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ جیسے اگر وہ اجازت دے دیتا تو وہ سچ مچ کا اس کے بال نکال ڈالتی۔ اچھا بس کرو یہ بک بک، کھانا دو مجھے۔ وہ کچھ زیادہ ہی بڑبڑ کرتی اس نے سنجیدگی سے ٹوک کر انم کو پلیٹ دینے کے لیے کہا، جس میں وہ لگاتار بولتے ہوئے فل کیے جا رہی تھی۔ اور کچھ دوں؟ پلیٹ اس کی طرف بڑھا کر سادگی سے پوچھا۔ یزدان نے بھری پلیٹ دیکھی، پھر اس کا چہرہ۔ یہ تم ہی کھا لو، میں خود نکال لوں گا۔ انم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ والی کیوں نہیں لی؟ لیں پکڑے، میں نے کتنی محنت سے نکالا ہے آپ کے لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسری پلیٹ اٹھاتا، زبردستی وہی پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی گئی تھی۔ یزدان نے ہونٹ بھینچے، ایک ایک نگاہ اس نے اور بھی سر جھکا کر کھاتے ہوئے مرتضیٰ اور شاکر کو دیکھا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی اس پر روب جھاڑے اور اس کی زور ہے محترمہ، کھائیں نہ، اتنا کام کرتے ہیں، آپ کو زیادہ ڈائٹ کی ضرورت ہے، ذرا سا اپنا خیال نہیں رکھتے۔ پہلے روب جھاڑا گیا اور اب محبت جتا جتا کر کھانے پر فورس کرنا، بلکہ دو چار اور بھی چیزیں پلیٹ میں رکھ دیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ انو تم کھانا کھاؤ، وہ لب مسکراہٹ میں پھیلا کر اس کی توجہ کھانے کی طرف کروا رہا تھا، اس طرح اس کا دھیان اس پر سے ہٹ سکتا ہے۔ ہاں بہت بھوک لگی ہے۔ وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوئی تو یزدان نے شکر کا سانس لے کر کھانا شروع کیا تھا۔
کاش صبا اور دعا بھی ہوتی، ساتھ تو کتنا مزہ آتا، ساتھ مل کر مقابلہ کرتے، پھر مرتضیٰ کو ہرا کر اس سے ٹریٹ لیتے۔ ویسے مرتضیٰ بھولنا مت، تمہیں اپنے ولیمے سے پہلے ہم سب کو ڈنر کروانا ہے۔ چپ رہنا اس کے بس میں نہیں تھا، یہ یزدان جانتا تھا۔ اس کا بولنا اس کے لیے ایک الگ ہی طرح کا انجری ٹانک تھا۔ وہ خاموشی سے سنتے ہوئے آہستہ آہستہ کھا رہا تھا۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا ولیمے پر۔ یزدان مجھے بہت اچھی سی ڈریس لینی ہے، وہ بھی آپ کی پسند سے، اور مرتضیٰ تم سے بھی۔ شاکر نے سر اٹھا کر لگاتار بولتی انم کو دیکھا، پھر اپنے ولف کو۔ یزدان صاحب کو تو کم بولنا ہی پسند نہیں تھا، کہاں بہت زیادہ بولنا، پر اس وقت وہ آرام سے بیٹھا کھاتے ہوئے ساتھ انم کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا۔ چہرے پر ایک بھی ناگواری کے رنگ نہیں تھے، بلکہ بھوری آنکھوں میں سنجیدگی کے پیچھے چھپی وہ جنونی محبت جس سے شاکر کو آشنائی تھی بار بار دکھ رہی تھی۔ واہ رے محبت، تجھے شاکر کا سلام۔ شاکر نے دل ہی دل میں محبت کو سلام کیا تھا۔ ڈریس دلوانے کے لیے میں کہاں فری ہوں؟ تم نے سنا نہیں بھیا نے مجھے شاکر کے ساتھ جانے کو بولا۔ ٹریٹ اینڈ ڈریس کینسل۔ مرتضیٰ نے آرام سے کھاتے ہوئے ولف کی دی گئی سزا پر شکر کیا۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، ولف سزا نہ دیتا تو یہ تینوں تو اس کے مہینے بھر کی کمائی کھا جاتی۔ یزدان۔ انم نے فوری پلیٹ ٹیبل پر رکھی اور سکون سے کھاتے ہوئے یزدان کا ایک شانہ جھنجھوڑا۔ یزدان آج کے لیے اسے چھوڑ دینا، یہ صبح سے نیک دینے سے بچ رہا ہے، اسے آج پلیز میرے لیے چھوڑ دیں، ہماری شاپنگ کا کیا ہوگا؟ اس کے دائیں شانے کو لگاتار جھنجھوڑتے ہوئے وہ بڑی معصوم سے خواہش کر رہی تھی۔ یزدان نے سر اٹھا کر باری باری شاکر اور مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ حسب دستور ان دونوں کی نگاہ اس پر جمی تھی۔ ساری زندگی ان لوگوں نے جس یزدان کو دیکھا تھا ان کے لیے یہ سب تو عجوبہ تھا ہی، کوئی لگاتار بولے، اس کا عظیم شانہ جھنجھوڑتے، جس انسان کو دشمن بھی انگلی لگاتے گھبرائے۔ اس کی بیوی اسے پوری قوت سے جھنجھوڑ رہی تھی، یہ عجوبی بات تو تھی ہی۔ ایک مدت لگے گی تو شاید جا کر لوگ اسے بھی نارمل سمجھ کر عجوبوں کی طرح دیکھنا بند کر دیں۔ بولے نا یزدان، کبھی تو جلدی بول دیا کرے۔ ادھر اس کی زوجہ محترمہ اب بھی اپنے شغل میں لگی ہوئی تھی، لے دے کر اس کا شانہ پوری طاقت سے ہلائے جا رہی تھی۔ شاکر اور مرتضیٰ منتظر تھے کہ اب انم کو ڈانٹ پڑے کہ اب پڑی، پر اوکے آج تم دونوں کی چھٹی۔ وہ ایک دم سے بولا اور مرتضیٰ ہے کہ آج شاکر کا بھی منہ کھل گیا۔ یہ ولف ہی ہے نا، ایک بار جو کہہ دیا، یہ اس کا مزاج تھا۔ پھر یہ کیا، اپنی ہی بات سے پیچھے ہٹ جانا، وہ سچ میں بدل گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ او میرے پتھر ہیرو۔ ادھر انم جوش میں ہوش کھو کر سیدھے اس کی گردن سے لپٹ گئی۔ اس اچانک حملے سے یزدان ایک طرف جھک گیا اور اسی جوش میں انم اس کے گال چھوتی کہ ایک دم سے ہوش کی دنیا میں واپس آتے ہی اس نے تیزی سے آنکھیں میچی اور زبان دانتوں تلے دبایا، پھر کسی آ کر اس نے یزدان کی گردن میں بازو ڈالے، آہستہ سے گردن موڑی۔ وہ دونوں تو پوری آنکھیں پھاڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ یزدان کا دل کیا دونوں کا سر آپس میں ٹکرا دے۔ بیوی ہے اس کی، اتنا آنکھیں پھاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یزدان نے گردن موڑ کر انم کی شکل دیکھی، وہ کھسیانی ہوئی، پھر بھی اسی طرح گردن سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس کا دل کیا اس لڑکی کا بھی سر پکڑ کر گھما دے۔ ابھی صحیح کرتا ہوں ان دونوں کو، نہیں بلکہ تینوں کو۔ یہ پلیٹ پکڑو تم۔ اس نے پہلے انم کی طرف پلیٹ بڑھائی۔ انم ہوش کی دنیا میں آ کر تیزی سے پلیٹ پکڑ کر بہت تیزی سے دور کھسکی تھی۔ چہرہ شرم و خجالت سے سرخ ہو گیا تھا۔ تم دونوں کا لنچ کمپلیٹ ہو چکا ہے؟ یہ صرف پوچھنا نہیں تھا، اس کا مطلب تھا سیدھے سے اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سب سے پہلے شاکر کا منہ بند ہوا، اس نے تیزی سے پلیٹ ٹیبل پر رکھی۔ جی الحمدللہ ہو گیا میرا۔ وہ چہرے پر زبردستی سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بہت تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اور تم؟ اس نے اب مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ میرا الحمدللہ بچپن سے ہو گیا۔ وہ اپنی ہنسی روکنے کے چکر میں اب کھانسنے لگا تھا۔ ولف نے سافٹ ڈرنک کا کین اٹھایا اور اس کی طرف اچھالا، جسے مرتضیٰ نے تیزی سے کیچ کیا۔ اب اٹھ جاؤ۔ اس نے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا اور مرتضیٰ فوراً اٹھ گیا، اس سے پہلے دوسرا کین سر پر آ پڑے۔ تو باس چھٹی پکی ہے نا؟ اس نے شاکر کی طرف دیکھتے ہوئے دفع ہونے سے پہلے کنفرم کرنا ضروری سمجھا۔ کل تم دونوں رات بھر ڈیوٹی دو گے، اور وہ بھی واسق کے ساتھ۔ یزدان نے ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھتے ہوئے جیسے ہی کہا، مرتضیٰ بیچارہ سا بن گیا اور شاکر نے گہری سانس لی۔ ولف عجوبہ اور اس کی سزائیں بھی عجوبی، اب اس سڑے واسق کو بھی برداشت کرنا ہوگا۔ اور دکھا آنکھیں پھاڑ کر حیرانی، سیدھے سے نگاہیں جھکا نہیں سکتا تھا۔ شاکر نے خود کو کوسا، اسے تو اکیلے کام کرنے کی عادت تھی، مرتضیٰ تک ٹھیک تھا پر یہ واسق۔ بھیا میرا ولیمہ ہے۔ مرتضیٰ نے ایک بار احتجاج کرتے ہوئے احساس دلانا چاہا کہ وہ ایک دن کا دلہا ہے۔ تمہیں ولیمے میں ویٹر کی ڈیوٹی نہیں دینی ہے، بس اسٹیج پر بیٹھنا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا اور انم کو ہنسی آ گئی۔ کانتھا ان میڈم نے جھنجھوڑا تھا گردن سے۔ کل رات مجھے صبح سے پہلے تم دونوں کی شکل دکھائی نہیں دی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتا
یزدان نے انگلی اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ شاکر نے مرتضیٰ کا بازو تھاما۔ سزا دینی چاہیے، اپنی میڈم کو اور دے رہے ہیں ہمیں۔ مرتضیٰ ہلکے سے بڑبڑایا پر یہ بھول کر کہ یزدان کے کان بہت تیز ہیں۔ گیٹ آؤٹ۔ وہ ذرا سا سخت ہوا اور دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ ابے چل ورنہ تو ولیمے سے بھی محروم ہو جائے گا۔ ولیمہ تیرے اور میرے بغیر ہی ہو جائے گا۔ شاکر نے مرتضیٰ کی گردن پکڑی اور بہت تیزی سے کیبن سے وہ دونوں نکلے تھے۔ ڈور بند ہوا اور جیسے ہی اس نے گردن موڑ کر انم کی طرف دیکھا، اسے اب اپنی شامت نظر آنے لگی۔ میں جوش میں آ گئی تھی نا یزدان، آپ کو تو معلوم ہے نا کہ خوشی میں ایکسائٹمنٹ زیادہ بڑھ جاتی ہے، عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ وہ بیچاری سے شکل بنائے جلدی جلدی اپنے کام کی ڈیفینس کر رہی تھی۔ یزدان نے بس کچھ دیر بھمیں سکیڑ کر اسے دیکھا، پھر بڑے آرام سے اس نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لی تھی، ٹیبل پر رکھی، آرام سے اٹھا اور اسے بھی کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ جیسے ہی اس نے انم کے بازوؤں میں اٹھایا، وہ گھبرا کر ہکلائی۔ یہ دن ہے تمہیں اچھے سے سمجھانے کا۔ میں تمہیں اب اپنے انداز میں سمجھاؤں گا کہ کس طرح جذبات پر قابو رکھا جاتا ہے۔ ولف کی بیوی جوش میں ہوش کیسے سلامت رکھے، یہ وہ اسے سکھائے گا۔ چہرے پر مسکراہٹ اور بھوری آنکھوں میں ڈھیروں چمک، انم نے تیزی سے گردن موڑ کر ٹیبل کے پیچھے والی دیوار کی طرف دیکھا، جس کے اس پار بادشاہ صاحب کا بیڈ روم تھا۔ اس طرح دن دہاڑے سمجھانے کا مطلب؟ یزدان پلیز چھوڑ دیں، یہ بھی کوئی وقت ہے۔ وہ اس کی گردن میں باہیں ڈالے بس منمنا ہی سکتی تھی، سو وہی کر رہی تھی۔ میرے کام کا کوئی وقت نہیں ہوتا، میں جب چاہوں کوئی بھی کام اپنی مرضی کے مطابق کر دیتا ہوں۔ اسے آرام سے ٹیبل کی طرف لے جاتے ہوئے بھوری آنکھیں آنے والے پل میں انم کی شکل کا ہی سوچ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ یزدان، یہ رومانس کا وقت۔ اس کے باقی حرف منہ میں ہی رہ گئے تھے جب اس نے اسے پیروں کی مدد سے کرسی کھینچ کر آرام سے بٹھا دیا تھا۔ لیپ ٹاپ ایک ہاتھ کی انگلیوں کے پکڑ سے کھینچ کر اس کی طرف کیا اور اس کی کرسی گھما کر اس کا رخ بھی لیپ ٹاپ کی طرف کر دیا۔ اٹس جسٹ ورک ٹائم۔ شاکر کے آنے سے پہلے جو کام انکمپلیٹ تھا سب کمپلیٹ کر کے مجھے دو، وہ بھی بغیر بولے۔ مجھے شاپنگ سے پہلے سارا کام مکمل چاہیے، ورنہ ولیمے تک تم یہیں بیٹھی کام کرتی رہو گی۔ گاٹ اٹ؟ اپنی مخصوص سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے ساتھ والی اپنی کرسی سنبھالی اور خود بھی بیٹھ گیا۔ آستینیں اوپر چڑھائی اور ایک اچٹتی نگاہ انم پر بھی ڈالی۔ وہ پورا منہ کھولے اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ تمہیں اب میں یہاں سے ہلنے بھی نہیں دے سکتا۔ اپنی بے ساختہ ابھرتی مسکراہٹ دبا کر اس نے گردن سیدھی کر لی اور دوبارہ سے اس نے کمپیوٹر آن کر لیا۔ اسکرین روشن ہوئی اور وہ سنجیدگی سے اپنے کام میں جت گیا۔ ادھر انم نے کھلا منہ بند کیا۔ دھیرے دھیرے سمجھ میں آ رہا تھا سب یزدان سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں۔ جب وہ جس بیوی کا عاشق ہے، جو انم اس کی کمزوری ہے، اسے بخش نہیں سکتا، تو پھر بیچارے اور سب کس کھیت کے مولی ہیں۔ اس نے حسرت سے ٹیبل پر رکھی انواع اقسام کی نعمتوں کو دیکھا اور پھر لیپ ٹاپ کو، اور اللہ کا نام لے کر اس نے کام شروع کر دیا۔ اب تو وہ اکثر اسے اسسٹنٹ ہی سمجھ کر ٹریٹ کرنے والا تھا۔ انم یہ سوچ سوچ کر ہی اس گھڑی کو کوس رہی تھی جس وقت یزدان کو اسے اسسٹنٹ بنانے کی سوچ آئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ادھر وہ بس دل ہی دل میں اس کی شکل گاہے بگاہے دیکھتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ دل میں امڑتے پیار کے جذبات کو تھپکیاں دے کر وہ اس لمحے سے لطف اندوز بھی ہو رہا تھا۔ انم کی محنت کو اپنے انداز میں داد دینے کا وہ سوچ چکا تھا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے وہ کام میں لگا ہوا تھا، پر اس کے دل کی دھڑکنیں تک پاس بیٹھے محبوب کی موجودگی سے مسرور سی ہو رہی تھی۔ اس کی مسحور کن خوشبو اپنے قریب میں ساری حس سے محسوس کرتے ہوئے وہ شاد سا تھا۔ ماحول حبس زدہ ہو گیا تھا اور سناٹوں میں دل ٹوٹنے کی آواز کہیں سے نہیں گونجی تھی، مگر اس کے سینے میں درد بہت تیزی سے اٹھا تھا۔ شیشہ ٹوٹے تو سب متوجہ ہو جاتے ہیں، افسوس بھی کر لیتے ہیں، پر شیشے جیسا دل ٹوٹے تو نہ آواز ہوتی ہے نہ کسی کو پرواہ۔ مگر جس سینے میں شیشے سا دل ٹوٹتا ہے نا، وہ تعمر اس کے درد سے تڑپتا رہتا ہے۔ اجلال مینشن کے لیونگ میں موجود افراد کو بھی اریبہ کے دل ٹوٹنے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ بس افشین نے بیٹی کی طرف دیکھا اور نگاہیں چرا لیں۔ عائزہ تو حیرت سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، تعجب سے سعدیہ بیگم کو دیکھا، پھر اریبہ کی طرف۔ اس کا چہرہ اس کی دل کی حالت کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں قسمت کی مہربانی پر مسکرائی تھی۔ اب تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اریبہ خود بخود ہی جال میں پھنستی چلی جائے گی۔ لڑکی کون ہے؟ کوئی نارمل لڑکی ہے یا پھر سے؟ اجلال خانزادہ کی طنزیہ آواز نہیں چھائی خاموشی کو توڑا تھا۔ انہوں نے طنزیہ کہتے ہوئے پہلے مما جان پھر افشین کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے اس پھر کے آگے کوئی راز کھلتا، افشین تیزی سے بولی، ہمیں کیا لینا دینا ان لوگوں سے۔ افشین تیزی سے اٹھ گئی اور سعدیہ بیگم کا بازو تھام لیا۔ پھپھو چلیں ہم لنچ کرتے ہیں۔ وہ انہیں اٹھا کر ڈائننگ کی طرف بڑھ گئی۔ اجلال خانزادہ نے بھی سر جھٹکا اور تیزی سے اٹھ گئے۔ فی الحال ان کے پاس مرتضیٰ سے بڑھ کر مسائل تھے۔
یزدان کسی مصیبت کی طرح منہ کھولے ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ پہلے اس سے نمٹنا ہے، پھر مرتضیٰ کو دیکھا جائے گا، انہوں نے سوچ کر سر جھٹکا تھا۔ کم آن اریب، لنچ کرتے ہیں۔ ایک دم خاموشی سے بیٹھی اریبہ کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھایا۔ وہ سامنے ہو اور ان کی محبت پدری پر سر نہ اٹھائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ عائزہ نے بس ان کی شکل دیکھی۔ مجھے نہیں کرنا کوئی لنچ۔ اریبہ نے غم و غصے سے ان کا ہاتھ جھٹکا اور بہت تیزی سے اٹھ کر وہ باہر نکلتی چلی گئی۔ اجلال حیران ہوئے۔ اسے شاید دادی کی بات بری لگی ہے، میں دیکھتی ہوں۔ عائزہ ان کی حیرانی دور کرتی بہت تیزی سے باہری سمت مڑی اور اجلال خاندادہ نے بس شانے اچکا دیے، پھر ان کے قدم ڈائننگ کی طرف مڑ گئے۔ ادھر عائزہ بہت تیز تیز قدم اٹھاتی باہر آئی تھی۔ اریبہ اتنی دیر میں اپنی کار تک پہنچ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کار کا ڈور کھول کر اندر بیٹھتی کہ کہاں جا رہی ہو اریب؟ اس نے اریبہ کا بازو تھام کر اپنی طرف کھینچ کر پلٹایا تھا۔ اریبہ نے تیزی سے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ تم سے مطلب نہیں رکھتا۔ آنکھوں میں سرخی لیے تیش سے کہا گیا، چہرہ بھی سرخی مائل ہو رہا تھا اور درد کے سائے سارے وجود پر چھائے ہوئے تھے۔ مرتضیٰ کے پاس جا رہی ہو؟ عائزہ نے دل پر ہاتھ ڈالا اور اریبہ کی آنکھوں میں درد کا طوفان مچلا۔ ہونٹ بھینچ کر اس نے بس عائزہ کو گھورا۔ کیا ملے گا اس کے پاس جا کر؟ وہ تو جیسے لگاتار اس کے دل پر چوٹ لگا رہی تھی اور اریبہ درد سے بلبلا سی رہی تھی۔ میں اس کے پاس جاؤں گی، اس کا گریبان تھاموں گی، اس سے پوچھوں گی اس نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا۔ اریبہ کی آواز اونچی بھی تھی اور آنسوؤں سے بھیگی بھی۔ عائزہ نے چند انچ کا فاصلہ طے کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور وہ کہے گا کس بل بوتے پر تم اس کا گریبان تھام رہی ہو؟ کس وعدے کے بھروسے پر تم اس سے سوال کرنے کھڑی ہوئی ہو؟ تو تم کیا کہو گی اریبہ؟ آج تک اس نے تم سے نفرت کرنے کے علاوہ کوئی اور جذبہ بیان ہی نہیں کیا۔ یہ تم بھی جانتی ہو اور تمہاری ون سائیڈڈ محبت بھی۔ اس نے اریبہ کے دل میں نشتر گاڑ دیا۔ اریبہ کی آنکھوں میں بہت تیز چبھن پیدا ہوئی تھی۔ عائزہ کا چہرہ دھندلانے لگا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں اریبہ کی آواز گلے میں ہی پھنس گئی۔ ڈھیروں کڑواہٹ سے بولنا دشوار ہو گیا۔ پانیوں سے لبریز آنکھیں پل پل ڈوبی تھیں۔ اس وقت اس کی حالت قابل رحم لگ رہی تھی۔ بھیک مانگوں گی اس سے یا التجا کرو گی؟ وہ تمہیں قبول کر لے؟ وہ اب بھی لگاتار اس کے دل میں نشتر گاڑے جا رہی تھی۔ اریبہ جیسے ضبط کا دامن کھو بیٹھی تھی۔ آنسو سارے بند توڑ کر اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ وہ وہیں کار سے ٹیک لگا کر بے آواز روئی تھی۔ تو تم بتاؤ میں کیا کروں؟ اسے وہ کیسے کسی اور سے شادی کر سکتا ہے؟ کیسے؟ کیوں کیا اس نے ایسا؟ بے بسی سے بولتے ہوئے اپنا چہرہ ہتھیلیوں میں چھپا کر بری طرح سے روئی تھی۔ عائزہ نے چند پل سوچا، پھر آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر سے ہاتھوں کو الگ کیا۔ تم یزدان کے پاس جاؤ اریبہ۔ عائزہ کی آنکھوں میں چھپی وہ چمک پر اریبہ جیسے جذباتی لڑکی کو وہ چمک کہاں دکھائی دے سکتی تھی؟ بھیا کے پاس؟ اریبہ کے آنسو تھمے، وہ حیران سی ہو گئی۔ ہاں اریبہ، تم اپنے بھائی کے پاس جاؤ، اس سے التجا کرو، اس سے فریاد کرو، اس سے اپنی بہن ہونے کا حق مانگو۔ یہ سب کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی مکارانہ چمک گھر کر رہی تھی۔ اریبہ ڈاماڈول ہوئی۔ یزدان کے پاس؟ پر کیسے جائیں؟ کوئی فائدہ نہیں زی، وہ نہیں مانیں گے۔ پھر تم کبھی کہتی ہو ہمیں بھیا سے انتقام لینا ہے، اور اب کہہ رہی ہو ان سے ہی مدد لوں۔ میں کیوں ان سے مدد لوں؟ بلکہ میں ان سے کیا انتقام لوں؟ مایوسی میں گھری اریبہ نے نفی میں سر ہلایا۔ یزدان کا خوف بہرحال اس کے دل میں بھی بہت تھا۔ جوش و جذبات میں بھلے جو بول دے، مگر جذبات ڈھلتے ہی وہ سب بھول جاتی تھی اور عائزہ اس کی اسی طبیعت سے بار بار ناکام ہو جاتی تھی۔ اس رات تو بہت جوش سے کہا تھا کہ تم میرا ساتھ دینا چاہتی ہو، اور آج؟ عائزہ کو بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ اریبہ کی گھڑی گھڑی بدلنے والی فطرت۔ اس بار اریبہ چپ ہی رہی تھی۔ وہ کیا کہے، وہ تو خود دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ عائزہ نے بڑھ کر اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تم آزماؤ اریبہ، آج یزدان کا امتحان ہے۔ میں نے ایک دن کہا تھا نا، ایک دن تم اسے آزمانا ضرور۔ وہ صرف دعا کا بھائی نہیں، تمہارا بھی بھائی ہے۔ تم دونوں کے بیچ وہی بھائی بہن والا رشتہ جڑا ہے جس طرح سے دعا سے جڑا ہے۔ اسے کسی طرح سے بھی راضی کرو۔ اریبہ کے کاندھے کو تھامے وہ لگاتار اریبہ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پر وہ کیوں مانیں گے؟ مرتضیٰ نے تو اب شادی کر لی ہے، اب کیسے ممکن ہے؟ وہ پس و پیش میں تھی۔ روئی روئی آنکھوں سے عائزہ کی صورت دیکھی۔ تو پھر مرتضیٰ کے پاس جا کیوں رہی ہو؟ کیوں جا رہی تھی؟ جب وہ شادی کر چکا تو چھوڑ دو اس کا پیچھا۔ عائزہ نے پھر سے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ اریبہ کو لفظ شادی سن کر پھر سے غصہ آ گیا۔ دل نفرت سے بھر گیا۔ اس کے پاس جا رہی تھی تاکہ اس کا منہ نوچ لوں، اور اس کی بیوی کا بھی۔
اس کی بچوں جیسی باتیں، اریبہ سے اور کیا امید کی جا سکتی تھی؟ اس رات تو ان کے گھر سے واپسی پر بڑی بڑی انتقامی باتیں کی جا رہی تھی، پھر دوسرے دن وہی خاموشی۔ اسی لیے یزدان اریبہ اجلال خانزادہ کی بیٹی کی طرح سوچو اریبہ، پپا کی طرح سوچو، شادیاں توڑی بھی جا سکتی ہیں۔ کہ کمشنر نے افشین سے شادی نہیں توڑی؟ عائزہ اب اسے پھر سے سمجھانے پر تل گئی تھی۔ اپنا کام نکالنے کے لیے اریبہ کی اسے بہت ضرورت تھی، پر کیسے؟ وہ بے بسی سے بولی اور عائزہ کا دل کیا اسے ایک جھاپڑ لگا دے، مرتضیٰ اور اس لڑکی کو الگ کر کے۔ عائزہ کی آنکھوں میں چمک دے کر اریبہ نے بہت تیزی سے پوچھا، اٹس پاسبل؟ وہ حیران ہوئی۔ اس دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ عائزہ نے گردن اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں، عائزہ نے گردن اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، بس ایک بھیا کے دل کو پگلانے کو۔ ہم دونوں بہنیں کتنی بد نصیب ہیں ایزی، ہم جسے چاہتے ہیں وہ کسی اور لڑکی کی ہو گئی۔ اریبہ کے دل پر بڑی کراری چوٹ لگی تھی، تبھی وہ آج ایسی بہکی بہکی سی باتیں کرتے ہوئے ہاری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اپنا نصیب انسان خود بناتا ہے، یہ سب افسانوی باتیں ہیں، اور ہم بد نصیب نہیں، ہم وہ ہیں اریب جو کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ ہمارے پاس پاور ہے، ہم کسی کو بھی اس کی اوقات یاد دلا سکتے ہیں۔ نخوت سے بولتے ہوئے عائزہ کی گردن غرور سے اکڑی ہوئی تھی، اور طاقت کے زوم میں گم وہ انسان ہونا بھولی ہوئی تھی۔ انسان کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، پر وہ ذات الہی سے نہیں ٹکرا سکتا۔ اس نے جو فیصلہ کیا تھا اس سے وہ بے خبر تھی۔ کیا فائدہ ایسی پاور کا جب ہم اپنی محبت تک نہیں پا سکتے؟ نہ تم نے بھیا کو پایا، نہ میں نے مرتضیٰ کو۔ ہماری قسمت بہت خراب ہے۔ اریبہ کی عجیب و غریب باتیں عائزہ کو سیخ پا کر گئیں۔ مرتضیٰ کی شادی کا سن کر شاید اس کا دماغ پھر گیا تھا۔ واٹ دی ہیل اریبہ، تم تھرڈ کلاس لڑکیوں جیسی باتیں کیوں کرنے لگی ہو؟ مڈل کلاس لڑکیوں کی طرح قسمت کا رونا بند کرو، اپنی ماما سے ہی سیکھو۔ انہوں نے کس طرح اس شایان سے انتقام لیا تھا، اور تم؟ اس بار تو اس نے اریبہ کو بری طرح سے جھنجھوڑ ہی دیا تھا۔ اریبہ کو شایان کے نام پر غصہ آ گیا، بہت شدید غصہ۔ ساری خرابی کی جڑ یہ شایان ہی تھی۔ نہ یہ شایان ہوتی، نہ کچھ بدلتا، نہ مجھے اریبہ خانزادہ بننے کی سزا ملتی۔ ساری مصیبت کی جڑ یہ شایان ہے جس نے میری مما سے کمشنر کو چھینا، جس کی وجہ سے بھیا ہم سے دور ہوئے، جس کی بھانجی کی وجہ سے تم بھیا سے دور ہوئے، اب اپنے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا، لٹل بچ۔ وہ غصے میں بولتی گئی اور عائزہ بس اسے دیکھتی رہی تھی۔ گالی دینے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اریبہ کے بھڑکے ہوئے انداز دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ اسے رام کر کے یزدان کے پاس بھیجنا تھا، اور یہ شایان تک پہنچ رہی تھی۔ گالی دینے سے سب کچھ ہوتا ہے، میں نے آج اس کے منہ پر سب سنا کر آنا ہے، مرتضیٰ نے نہ صحیح، اس کی ماں ہی صحیح۔ وہ پاؤں پٹک کر بولی اور عائزہ کے روکنے سے پہلے ہی بہت تیزی سے کار میں بیٹھ کر گیٹ سے کار نکال لے گئی۔ بے وقوف لڑکی، تم سے اور امید ہی کیا کی جا سکتی ہے؟ عائزہ نے دانت کچکچا لیا۔ یزدان کے پاس اسے بھیج کر وہ کچھ راز جاننے کی کوشش میں تھی، اور یہاں اریبہ نے سارا کام ہی خراب کر دیا۔ جاتی کار کو دیکھتے ہوئے وہ بس مٹھیاں بھینچ رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دوپہر کے سائے ڈھلتے ہوئے شام کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن دھوپ میں گرم تمتماہٹ اب بھی باقی تھی۔ ہواؤں سے خون کی معدوم ہو چکی تھی۔ سنہری رنگ میں رنگی دھوپ سے کمشنر وجدان کے بنگلے کا لان جگمگا رہا تھا۔ اندر لیونگ میں بس ٹی وی چلنے کا ہلکا ہلکا شور تھا۔ جب وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا گیسٹ روم سے نکلا تھا، سرخ و سفید رنگت میں زردی اب بھی ہلکی ہلکی گھلی ہوئی تھی، اور نیلی آنکھوں میں سو کر اٹھنے سے گلابی پن اترا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا لیونگ میں آ گیا۔ یہاں شانی ڈھیروں چیزوں کے بیچ بکھری تنہا بیٹھی تھی۔ ارے تم اٹھ گئے، آؤ بیٹھو۔ شانی ڈھیروں سامان کے بیچ گھری کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھا تو سر اٹھا کر اسے ادھر اپنے پاس ہی بلایا تھا۔ جی نصر چھوٹا سا جواب دے کر آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا وہیں ایک صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی سر چکا لیا۔ شانی نے ہاتھ میں پکڑا پین اور نوٹ پیڈ سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ تم 2 منٹ تنہا ہی بیٹھو، میں تمہارے لیے فریش جوس لے کر آتی ہوں، وہ بولی اور تیزی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ نصر نے بس ذرا سا سر اٹھایا اور پھر سے سر چکا لیا۔ وہ اتنی محبتوں اور توجہ کے لائق تو نہیں تھا، وہ تو دھتکارے جانے کا قابل تھا۔ اگر ان لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تو پھر یہ لوگ اس سے کیسا سلوک کریں گے؟ شاید اسے دیکھنا بھی پسند نہ کریں۔ ایک زہریلی سوچ دماغ میں گزری اور وہ اس سوچ سے بری طرح سے گھبرایا تھا۔ اس نے تیزی سے سر جھٹک دیا۔ اپنی سوچوں سے بچنے کے لیے اس نے سر اٹھا کر اطراف میں دیکھنا شروع کر دیا۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، بس کچن سے آواز آ رہی تھی۔ اس کا مطلب گھر میں بس شانی ہی تھی، مردوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ نصر کو پھر سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ یہ لو، وہ سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ شانی نے جوس سے بھرا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ نصر نے ان سے نگاہیں ملائے بغیر بس ایک ہاتھ بڑھایا۔ شکریہ۔
گلاس تھامتے ہوئے شانی نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں لرزش سی تھی اور چہرے پر گھبراہٹ۔ وہ ان سے گھبرا رہا تھا، یہ انہوں نے نوٹ کر لیا تھا، پر کیوں؟ اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ نثر کو دیکھتے ہوئے وہ دوبارہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ دوبارہ پین اور نوٹ پیڈ اٹھاتے ہوئے وہ نثر کو بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ شاکر کا دوست ہے، یہ مصطفیٰ نے بتایا تھا، مگر شاکر تو بہت ہی بااعتماد تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نڈر اور بے دھڑک، اکھڑ اور سخت۔ پر یہ جوان؟ وہ غور سے اسے دیکھنے لگی۔ سرخ و سفید رنگت، ملائمیت لیے ہوئے نقش نقوش، کھڑی ناک، گلابی بھرے بھرے لب، گہرے سنہری بال میں سرخی سے گھلی ہوئی تھی، جس سے اس کے بال اور بھی خوبصورت لگ رہے تھے۔ بہت ہلکی ہلکی داڑھی اور نیلی آنکھیں، انہوں نے یہ مانا وہ بہت ہی خوبصورت جوان تھا۔ ادھر وہ ان کی نگاہیں خود پر محسوس کرتے ہوئے ڈھیر ساری گھبراہٹ میں مبتلا ہو رہا تھا۔ کہیں وہ اس سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھ تاچھ نہ کر لے، اور وہ ان سے جھوٹ نہیں بول پائے گا، سامنے موجود عظیم عورت سب جانے گی۔ اور پھر اس کی پیشانی تیزی سے بھیگی، رنگت اور بھی بھیگی سی پڑنے لگی تھی۔ نثر، تم ٹھیک ہو نا؟ اس کی اڑتی رنگت پر وہ پریشان ہوئی۔ جی۔ گھبرا کر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ شانی سمجھ گئی وہ ان سے گھبرا رہا ہے، اور شاید ڈر بھی رہا تھا، کوئی نہ کوئی الجھی ہوئی شخصیت تھا وہ۔ انہوں نے اس کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے ہلکی پھلکی بات کی شروعات کی۔ درد کیسا ہے تمہارا؟ انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا، لیکن انہوں نے اب پین سے کاغذ پر لکھنا شروع کر دیا۔ اسے دیکھنے سے اب وہ پرہیز کر رہی تھی، ان کے دیکھنے پر ہی وہ زیادہ گھبرا رہا تھا۔ بہتر ہے، بس اتنا بول کر اس نے پھر سے نگاہیں چرا لیں۔ شانی نے ذرا سی پلکیں اٹھائیں، ان کی طرف دیکھنے سے بچتا وہ انہیں بہت ہی معصوم سا بچہ لگا تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ سب چلے گئے ہیں نا، تو میں اکیلے ہی ہوں۔ اچھا ہوا تم ہو، ورنہ میں تو بہت بور ہو جاتی۔ اب تم آ گئے ہو، تم سے ہی باتیں کر لوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بہت نرمی سے بول رہی تھی، انداز سادگی لیے ہوئے تھا۔ نثر نے بس ہلکے سے مسکرانے پر اکتفا کیا، اور پھر سے وہ نگاہیں جھکا گیا۔ تم پڑھتے ہو؟ انہوں نے سادگی سے پوچھا، مگر نثر نے لب بھینچ لیے، چہرے پر غم کے سائے چھا گئے۔ اپنی پڑھائی کے لیے تو ایک بار گیا تھا، اور پھر نہیں۔ اسپاٹ انداز میں جواب دے کر وہ ایک ہی سانس میں سارا جوس تمام کر کے کلاس ٹیبل پر رکھ کر تیزی سے اٹھا تھا۔ ارے جا کہاں رہے ہو؟ بیٹھو نا، میں اکیلی بور ہو جاؤں گی۔ شانی سمجھ گئی اسے اپنی ذات سے متعلق باتیں کرنا پسند نہیں آئی تھی۔ نثر نہ چاہ کر بھی پھر سے بیٹھ گیا۔ ولیمے تک اب تم یہیں رہنا۔ سامنے پھیلی چیزوں کو سمیٹتے ہوئے انہوں نے پیار سے حکم دیا۔ نثر نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ فی الحال تو یہیں ہوں، میں آپ کی مدد کروں؟ آہستہ سے پوچھتے ہوئے وہ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ان کا ہاتھ بٹانا شروع ہو گیا تھا۔ شانی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بہت سلیقے سے ساری چیزیں پیک کر رہا تھا، اس کا مطلب تھا اسے پھیلاوا پسند نہیں تھا۔ تم تو کافی سلیقہ مند ہو، میرا مرتضیٰ تو بالکل بھی سلیقہ مند نہیں ہے، ہر چیزیں پھیلا دیتا ہے، بچپن سے اس کے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ ہاں، مصطفیٰ بہت ہی سلیقہ مند ہے، پر اس کے پاس ان سب چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے ساتھ میں کام بھی کر رہی تھی، اس سے باتیں کرتے ہوئے خوشی خوشی سب بتا رہی تھی۔ جب ساتھ ماں ہو تو بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سر جھکائے ہوئے وہ بولا، اور شانی نے ایک دم سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر ایک لمحے کو کتنی محرومیوں کے سائے گزرے، پھر وہ چہرہ اسپاٹ ہو گیا۔ شانی کا دل دکھ سے بھر گیا۔ میں نے کسی لڑکے کو اتنے سلیقے سے کام کرتے نہیں دیکھا ہے، تم تو کمال کے ہو۔ وہ واقعی متعجب تھی، چند منٹوں میں اس نے تو سارا سامان پیک کر دیا تھا اور اب سب شاپر میں ڈال رہا تھا۔ نثر نے بس انہیں دیکھ کر مسکرانے پر اکتفا کیا۔ میں سچ میں بڑی حیران ہوں، وہ بڑی معصومیت سے بول رہی تھی۔ نثر نے ان کا چہرہ دیکھا، اسے لگا اس نے آج تک اتنی خوبصورت اور معصوم عورت نہیں دیکھی تھی، نیکی اور معصومیت کا مجسمہ۔ میم، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے، مجھے عادت ہے کام کرنے کی۔ وہ سارے شاپر ایک طرف رکھتا، ہاتھ چھاڑ کر پھر سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہونٹوں پر اب مسکراہٹ تھی۔ تم لوگ مجھے میم مت کہا کرو، میں کون سا تم لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں؟ کوشن اٹھا کر اپنی گود میں رکھتے ہوئے وہ بہت اطمینان سے اس سے باتیں کرنے کے موڈ میں تھی۔ سب کہتے ہیں تو میں بھی کہتا ہوں۔ وہ سر جھکا کر بس اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتا، شہادت والی انگلی کے ناخن سے انگوٹھے کے ناخن کو رگڑ رہا تھا۔ چہرے پر اب گھبراہٹ نہیں تھی، پر وہ ان کو ڈائریکٹ دیکھنے سے اب بھی بچ رہا تھا۔ یہ تو مصطفیٰ کی کارستانی ہے، اس نے مجھے تم سب کی میم بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا، مگر ان کی آنکھوں میں ڈھیروں ممتا بھری محبت مصطفیٰ کے لیے ابھری تھی۔ ولف نے ایسا کیا تو آپ اس قابل ہوں گی۔ نثر نے بولتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور پھر سے نگاہ چرا لی۔ میں تو بس ایک ڈاکٹر ہوں، تم سب کی مرہم پٹی کرتی ہوں اور کچھ نہیں۔ سر جھٹک کر انہوں نے پھر سے نوٹ پیڈ اٹھا لیا۔ کاش مما جان جلدی آ جائیں تو مہمانوں کی لسٹ بنانے میں آسانی رہے۔ وہ کچھ پریشان سی ہوئی۔ بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنے والی عورت گھریلو تراکیب سے پریشان ہو رہی تھی۔ اس میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، وہ بے ساختہ بولا، اور شانی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر وہ زور سے ہنس دی اور نثر چھینپ گیا۔ نہیں بھائی، میں تم سے مہمانوں کی لسٹ بنوانے میں مدد مانگ بھی نہیں رہی۔
اسے بات پر ہی رکھ دیتی ہوں۔ ہولے ہولے ہنستے ہوئے انہوں نے ہاتھ میں پکڑا وہ نوٹ پیڈ اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا، ساتھ ہی پین بھی۔ ابھی وہ کچھ اور بولتی کہ انہوں نے دروازے سے اندر آتی اریبہ کو حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ پر اخلاقاً وہ تیزی سے اٹھیں اور انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہائے آنٹی، وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے ان کی ہی طرف آ گئی۔ نصر نے بھی گردن موڑ کر آنے والی کو دیکھا۔ اریبہ خانزادہ کو دیکھ کر اسے بھی حیرت ہوئی تھی، گو کہ معلوم تھا کہ وہ یزدان کی بہن ہے، مگر کمشنر وجدان کے گھر اس کی آمد سے حیرت تو ہوگی ہی۔ ہائے، تم یہاں؟ بیٹا خیریت؟ مسکرا کر پوچھتے ہوئے انہوں نے اریبہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس وقت نہ یزدان تھا نہ اس کی دادی، تو وہ بھلا کس سے ملنے آئی تھی؟ جی خیریت ہی ہے، میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے سن گلاسز اٹھا کر سر پر ٹکائے اور شانی نے غور سے اس کی گلابی ہوتی متورم آنکھیں دیکھی۔ مجھ سے کوئی کام تھا؟ خیر چھوڑو، آؤ بیٹھو، انہوں نے پہلے حیرت سے پوچھا، پھر آداب مہمانی نبھاتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ اریبہ نے گردن موڑی تو اس کی نگاہ صوفے پر بیٹھے نصر پر پڑی۔ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گئی۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ شانی نے تعجب سے اریبہ پھر نصر کو دیکھا۔ یہ تم سے مطلب نہیں رکھتا، اس نے اچھڑتی سی نگاہ اریبہ پر ڈالی اور ایک دم سے اپنا رخ موڑ کر ٹی وی کی طرف کر لیا۔ اریبہ کا تو دماغ پہلے ہی الٹا ہوا تھا، وہ اور بھی الٹتا چلا گیا۔ 2 ٹکے کے مکینک پلس ڈرگس پیڈلر، تم ہو کون جو مجھ سے اس طرح سے بات کر رہے ہو؟ وہ تنتنا کر اس کے سر پر ہی کھڑی ہو گئی۔ شانی نے چونک کر نصر کی طرف دیکھا جس کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہوا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہ میں مکینک ہوں، نہ میں نشے بیچنے والا۔ تم جو کوئی بھی ہو، مجھے تم سے بات کرنا کیا دیکھنا بھی پسند نہیں ہے۔ اپنا راستہ ناپ سیدھے سے، 2 ٹکے کی نیتا کی لڑکی۔ وہ برہمی سے بولا اور اریبہ کا منہ ہی کھل گیا۔ وہیں شانی بھی متعجب ہو گئی۔ کچھ پل پہلے وہ اس لڑکی کو اپنی موجودگی میں نروس دیکھ رہی تھی اور اب وہ کوئی اور ہی لڑکا لگ رہا تھا، پر جو تھا بات کرنے کا ڈھنگ نے بتا دیا تھا کہ وہ شاکر کا ہی دوست ہے۔ تم نے میرے پاپا کو 2 ٹکے کا کہا؟ اریبہ بری طرح سے بھڑکی تھی، چہرہ سرخ ہو گیا۔ اور کچھ بھی کہہ سکتا تھا، مگر شکر کرو کہ تم جس جگہ پر کھڑی ہو اس نے مجھے روک دیا اور شانی میڈم کا لحاظ کر گیا ہوں۔ نصر کی نیلی آنکھوں میں اترا وہ قہر اور زبان سے نکلے الفاظ۔ اریبہ نے چہرہ موڑ کر شانی کی طرف دیکھا جو پریشانی سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نصر بیٹا اندر جاؤ، میں بات کرتی ہوں اریبہ سے، انہوں نے نرمی سے نصر سے کہتے ہوئے جھگڑا رفع دفع کرنا چاہا۔ اوہ، تو یہ آپ کا بیٹا ہے؟ شاید اسے کسی سڑک سے اٹھا کر لائی ہیں آپ؟ ارے سڑک سے کیوں، اپنے اسی محلے سے لے کر آئی ہوں گی جہاں کی آپ خود تھی، نیچ اور 3rd کلاس۔ اس کی حقارت میں ڈوبی باتوں سے شانی کو پہلے تعجب ہوا، پھر دکھ اور پھر غصہ۔ نصر کا بھی خون کھولا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ نصر نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچ کر ایک جھٹکا دیا۔ اریبہ لڑکھڑا کر سنبھلی۔ ہاؤ ڈیئر یو، مڑ کر وہ غصے سے چلائی۔ تمہاری یہ مجال کہ تم اریبہ خانزادہ کو ہاتھ لگاؤ؟ تمہیں اتنا برا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہارے باپ سے بھی اس عورت کا کوئی تعلق ہے جو تمہیں؟ اریبہ خانزادہ، شانی ایک دم سے چیخی تھی، قریب آئی اور انہوں نے کھینچ کر اس کے منہ پر ایک تمانچہ دے مارا تھا۔ نصر بس اریبہ کو لہو رنگ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اریبہ کو ان سے یہ امید نہیں تھی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ اریبہ کی آنکھوں سے شعلے نکلے تھے۔ ہاں، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا کیونکہ تم اسی لائق ہو۔ وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ زندگی بھر ماں کی غلط باتیں برداشت کی، اس کے طعنے سہے تھے، پر اب بیٹی کی تہمت، وہ اب ایسی باتیں ہرگز برداشت نہیں کریں گی، یہ انہوں نے اریبہ کو تھپڑ مار کر بتا دیا تھا۔ پر اریبہ وہ بگڑیل لڑکی تھی جسے زندگی بھر تمیز اور ادب نہیں سکھایا گیا تھا۔ اس کی پرورش بس اس طرح کی گئی تھی کہ ڈھیروں محبتوں کے بیچ اسے احساس دلایا گیا تھا کہ وہ اریبہ خانزادہ ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے حاصل کرے اور جو نہ ملے اسے تہس نہس کر دے۔ اسے کبھی اچھا بننے ہی نہیں دیا گیا تھا۔ وہ ایک جذباتی لڑکی تھی اور صرف جذبات پر جیتی تھی۔ جو اچھا لگا اسے اچھا کہا، جو برا لگا اسے جو بھی دل میں آئے برا بھلا کہتے۔ اس وقت اسے شایان نامی عورت سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی اور وہ اب اپنی زبان نہیں روک سکتی تھی۔ اور تم کس کے لائق ہو مسز وجدان؟ اپنے کردار پر نگاہ تو ڈالو، دوسروں کے شوہروں پر ڈورے ڈالنے والی ایک گھٹیا عورت ہو تم۔ تم نے ساری زندگی کے لیے میری ماما سے کمشنر کو چھین لیا، تم نے میرے پاپا کو میری ماما کا نہیں ہونے دیا، تم ایک نیچ۔ اریبہ خانزادہ، یہ چیخ شانی کی نہیں تھی نہ ہی نصر کی، یہ چیخ دروازے پر کھڑے مرد کی تھی جس کی پوری آنکھوں میں غیظ و غضب بھی چھایا ہوا تھا۔ آج تک اس نے بہت برداشت کیا تھا پر آج نہیں۔ سارے ناطے رشتے بھلا کر وہ اریبہ خانزادہ کی طرف بڑھا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔